ایک معرکہ رہا ہے اس مسئلے کے اوپر کہ آیا جن جو ہے وہ کیا انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اندر داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ انسان کے اندر آ کر انسان کو ایسا قابو کے اندر کر لے کہ پھر اس کی زبان نہ ہو بلکہ وہ جن کی زبان ہو، شیطان کی زبان ہو، اس کے افعال نہ ہو وہ شیطان کے افعال ہو. کیا ایسا تسلط کسی بھی شیطان کا یا جن کا انسان کے اوپر ممکن ہے شرعی لحاظ سے یا ممکن نہیں ہے؟ ممکن نہیں ہے کا مطلب یہ جتنے بھی معاملات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کسی کے اوپر جن آ گیا، کسی کے اوپر شیطان آ گیا، یہ ایک نفسیاتی امراض ہوتے ہیں. ان کے نتیجے کے اندر ایسی حرکات مریض سے سرزد ہو رہی ہوتی ہیں. یہ ایک مسئلہ ایسا ہے ماضی کے اندر علماء کرام کے اندر ایک معرکہ رہا ہے اس مسئلے کے اندر. میں دونوں کا موقف سمجھاتا ہوں، دونوں کے استدلالات بھی بیان کرتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کس بات میں زیادہ وزن ہے. دیکھیے گا دو موقفات علماء کرام کے رہے ہیں. قرآن پاک نے اس مسئلے کو بالکل صراحت طور پر تو ذکر کیا نہیں ہے. بعد میں جب علماء کرام کے سامنے ایسے معاملات ذکر ہوئے، آئے، مشاہدات ہوئے، پھر یہ تحقیقات سامنے آئی ہیں. تو ایک موقف ہے جو احمد بن حنبل محقق مجتہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان سے منقول ہے، اور جمہور علماء کرام جتنے بھی بعد میں گزرے ہیں انہوں نے امام احمد بن حنبل کے ہی موقف کو ترجیح دی ہے، اسی پر آج تک عمل یعنی ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے اس کو. لیکن امام احمد بن حنبل کے علاوہ بہت سے محققین ایسے ماضی میں بھی گزرے ہیں، جس میں سر فہرست ہے محقق ابن حزم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اس کے بعد بھی کئی محققین ایسے آئے ہیں، اور موجودہ دور کے اندر بھی بہت سے بڑے بڑے علماء کرام جو ابھی انتقال کر چکے ہیں، ابھی موجود ہیں، ان کا بھی یہی موقف ہے. جیسے علامہ یوسف قرضاوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اس کے علاوہ عرب کے کئی اور بڑے نام ہیں جن کا موقف یہ ہے کہ جن اور شیطان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقتیں نہیں دی ہے کہ وہ انسان کے اوپر ایسا تسلط کر لے کہ یہ تسلط کے اندر پھر عقل بھی اس کی نہ ہو، زبان بھی اس کی نہ ہو، افعال بھی اسی کی نہ ہو. یہ سب کی سب چیزیں جو ہے وہ شیاطین کر رہے ہوں یا جنات کر رہے ہوں. دونوں کے پاس جو دلائل ہیں وہ میں ذکر کر دیتا ہوں. یاد رکھ لیجیے گا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے دور میں جب یہ مسروق کا کیس ان کے سامنے آتا، لوگ سوالات کرتے کہ کیا ایسا ممکنات میں سے ہے یا نہیں. تو امام احمد بن حنبل نے جو دلیل بنائے، جو تمسک ہے، وہ سب سے مضبوط یہ ہے کہ ہماری آبزرویشن ہے، اس کو ہم کیسے جھٹلا سکتے ہیں. یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری آنکھوں دیکھے بہت سے کیسز ایسے سامنے آ جاتے ہیں کہ جس کے اندر دیکھنے میں جسم تو انسان کا ہوتا ہے لیکن اس کی افعال ایسے نہیں لگ رہے ہوتے کہ اس کے اپنے ذاتی ہوں. بلکہ کئی دفعہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ کسی کے اندر جب ہم محسوس کرتے ہیں کہ کسی جن کا اثر ہے، کسی شیطان کا اثر ہے، یہ بھی دیکھنے کے اندر آتا ہے کہ وہ بولی اس کی زبان میں بھی فرق آ جاتی ہے. مرد ہے تو عورت والی لینگویج کے اندر وہ بات کر رہا ہوتا ہے، عورت ہے تو مردانہ لینگویج کے اندر وہ بات کر رہا ہے. اگر وہ اردو اسپیکنگ ہے تو کسی اور لینگویج کے اندر بھی وہ بات کر رہا ہوتا ہے. ایسے بہت سے کیسز آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس کو دیکھ کر کے انسان بالکل ایک ایسا حیران رہ جاتا ہے کہ یار یہ جسم تو اسی کا ہی ہے لیکن افعال اس کے اپنے لگ نہیں رہے. تو سب سے مضبوط دلیل ایک مشاہدہ ہی ہے، امام احمد بن حنبل ذکر کرتے ہیں. نمبر 2 وہ قرآن پاک سے ایک تائید لیتے ہیں. یہ جو قرآن پاک سے تائید لی جا رہی ہے، یاد رکھ لیجیے گا یہ کوئی اصل تمسک کے طور پر نہیں ہے، ایک تائید کے طور پر، استشہاد کے طور پر یہ دلیل پکڑی جاتی ہے. کئی لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ قرآن پاک کی اس آیت کو اصل تمسک بنایا گیا ہے، یہ نہایت کمزور بات ہے. اس لیے کہ جو قرآن پاک کی آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اس کے کئی معنی محتمل ہے. جیسے میں دوسرا موقف علماء کا ذکر کروں گا پھر بتاتا ہوں. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا یتخبطہ الشیطان من المس، یعنی جو سود کھانے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک تشبیہ ذکر کی ہے کہ بروز قیامت جب ان کو کھڑا کیا جائے گا تو یہ ایسے حالت کے اندر آئیں گے جیسے یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے کسی شیطان نے چھو کر کسی کو مخبوط کر دیا ہو، اس کے حواس ختم ہو گئے ہو، حواس باختہ ہو چکا ہو. قرآن پاک نے جو یہ تشبیہ ذکر کی ہے سود خوروں کے لیے کہ جب وہ بروز قیامت کھڑے ہوں گے تو شیطان کے مس کرنے سے جس طرح انسان مخبوط ہو جاتا ہے یہ کیفیت اس کی ہوگی. قرآن پاک کی اس آیت سے ایک استشہاد، ایک تائید لی جاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں قرآن پاک یہ اشارہ ضرور دے رہا ہے کہ شیطان کے چھونے سے، شیطان کے مس کرنے سے ایک ایسی کیفیت ضرور پیدا ہو جاتی ہے کہ جسے ہم کہیں کہ وہ عقل اور اس کے جو حواس ہیں وہ مخبوط ہو چکے ہیں. یہاں قرآن کی آیت سے ایک تائید فقط لی جاتی ہے، اصل استدلال نہیں کیا جاتا. اس بنیاد پر امام احمد بن حنبل سے بھی جب کسی نے سوال کیا جو مروی ہوا ہے کہ کیا کسی کے اوپر شیطان مسلط ہو سکتا ہے، جن مسلط ہو سکتا ہے، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ جواب ارشاد فرمایا کرتے ہیں چیز بالکل ایک مشاہدہ ہے، ہم اس کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں، کیسے رد کر سکتے ہیں. دوسری بات قرآن پاک کی اس آیت سے ایک اشارہ بھی لیا جاتا ہے. ان دلائل کی بنیاد پر ان علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ بالکل شیطان جو ہے وہ انسانوں کے اوپر مسلط ہو سکتا ہے.
لیکن اس کے مقابلے میں ایک دوسرا رخ دیکھیں گے، وہ بڑا ایک نہایت دلچسپ بھی ہے، اور وہ دلیل کے اندر کہیں نہ کہیں زیادہ مضبوط بھی لگتا ہے، اور وہ جس پر امام ابن حزم بھی قائم تھے، دیگر علماء، یوسف قرضاوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی اس پہ پوری تحقیق موجود ہے۔ وہ ذکر کرتے ہیں کہ قرآن پاک کو جب ہم اجتماعی تناظر کے اندر مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک چیز بالکل واضح مل جاتی ہے قرآن پاک سے، کہ اللہ نے انسان کو وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِي آدم، بڑی عزت سے اللہ پاک نے نوازا ہے۔ پھر جنات مخلوق کے حوالے سے قرآن پاک کے اندر بھی ہمیں بہت سی چیزیں ملتی ہیں کہ وہ ہمیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ ہم انہیں نہیں دیکھ پاتے۔ پھر جنات کا، شیاطین کا انسانوں کے اوپر جو عمل ہے وہ وسوسے کی حد تک قرآن پاک بار بار ذکر کرتا ہے کہ وہ وسوسے ڈالتے ہیں اور ان وسوسوں کا شکار ہو کر کے انسان کوئی عمل کر لیتا ہے۔ لیکن کیا ان وسوسوں سے ہٹ کر شیاطین ہو یا جن ہو، ان کو ایسی طاقتیں اللہ نے دی ہیں کہ وہ انسان کے اوپر ایسا تسلط کر لے کہ جسم انسان کا ہو جائے لیکن باقی تمام افعال، اس کا سوچنا، اس کا سمجھنا، یہ سب شیاطین کر رہا ہو؟ تو قرآن پاک کا ایک واقعہ یوسف قرضاوی صاحب بھی ذکر کرتے ہیں، میں پڑھتا ہوں، وہ واضح طور پر اشارہ کر رہا ہے کہ ایسے تسلط کو ہمارے دین نے بالکل ثابت رکھا ہی نہیں ہے، اور وہ چیز ہے بروز قیامت کی، کہ بروز قیامت کا چونکہ دن بہت بڑا ہوگا، حساب کتاب ہوگا، بہت سے احوال ہوں گے، مختلف احوال کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی کیا ہے۔ ان میں سے ایک جو حالت ہے شیطان کے حوالے سے، وہ اللہ پاک ذکر کرتے ہیں کہ بروز قیامت شیطان کہے گا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی۔ شیطان کہے گا جس وقت فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا وہ وعدہ تو سچا تھا، حق تھا، میں نے جو تمہیں خواب دکھائے تھے وہ سب جھوٹ تھے۔ پھر شیطان کہے گا وما کان لی علیکم من سلطان، میں نے کوئی تم پر قبضہ نہیں کیا ہوا تھا، میں تمہارے اوپر غالب نہیں آیا ہوا تھا کہ تم سمجھ رہے ہو جسم تمہارا ہو، ساری حرکتیں میری ہوں، میں تم پر غالب نہیں آیا ہوا تھا، فقط اتنا تھا ان دعوتکم فاستجبتم، میں تمہیں وسوسہ دیتا تھا، دعوت دیتا تھا، تم خود اپنی رضامندی سے میری بات کو مان کے قبول کرتے تھے۔ فلا تلومونی، شیطان کہے گا میرے اوپر بھڑکو مت، اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے کچھ مت بولو۔ یہ قرآن کی آیت علامہ یوسف قرضاوی صاحب نے ذکر کی اور بتایا کہ جس میں واضح طور پر شیطان جس وقت یہ اعلان کر رہا ہے بروز قیامت کا، ایک حالت اللہ نے ذکر کی کہ میرا تم پر کوئی قابو نہیں تھا، میرا صرف اتنا کام تھا کہ میں تمہیں وسوسے دیتا تھا، تمہارے دل میں خیال ڈالتا تھا، تمہیں اپنی طرف بلاتا تھا، تو میری بات کو مان کے آ جایا کرتے تھے، اس سے زیادہ میرا کوئی اختیار تم پر نہیں تھا۔ یہ آیت واضح طور پر اس بات پر نص ہے کہ شیطان جو ہے وہ ایسا تسلط نہیں کر لیتا کسی انسان کے اوپر کہ بالکل اب وہ ایسا ہو جائے کہ اس کے حرکات، اس کے افعال، اس کی سوچ، اس کی زبان سب کچھ ختم ہو جائے اور وہ شیطان کی ہو۔ یہ تکلیف کے بھی منافی ہے، یعنی اللہ نے انسان کو جو مکلف کیا ہے یہ اس کے بھی برخلاف چلا جاتا ہے۔ لہذا علامہ یوسف قرضاوی صاحب کہتے ہیں قرآن کے اس آیت کو، اصل کو اپنے ذہن میں رکھے۔ اب جو دوسری آیت میں نے ذکر کیا تھا خبطہ الشیطان من المس، یہ بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ دیگر جو علماء کا موقف ہے وہ بھی اصل استدلال کے طور پر اس آیت کو پیش نہیں کیا کرتے تھے بلکہ استشہاد کے طور پر لیتے ہیں یا تائیدی۔ لیکن میں ان کو جو یہ دکان چمکانے والے مولویوں کی بات کر رہا ہوں جو گلی گلی میں گھوم رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، تو یہ ایسے جو ہیں ایسے لوگوں سے نہ علاج کیا جائے بلکہ باقاعدہ جا کر میڈیکل ڈاکٹروں سے پہلے اس کا کنفرم کیا جائے کہ باڈی کے اندر میڈیکل پرابلم ہے کہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا مسئلہ۔ جہاں تک آپ لوگوں کا تعلق جو ہے رقیہ سے، بیماری نام بیماری کا شفا ہے کہ نہیں، تو قرآن پاک نے جنرلی حکم دے دیا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ ہم نے قرآن کی چند آیتیں ایسی اتاری ہیں کہ جس کے اندر شفا ہے، رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، یعنی جو ان آیتوں پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا کہ غیر مسلم بھی جو ہیں اللہ کے کلام پر، وہ مسلمان نہیں ہوتے لیکن یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے کلام ہے، قرآن سچی کتاب ہے، اور وہ سنتے ہیں تو ان کے شفا ہوتی ہے ان کو باقاعدہ بہت سارا جو ہے۔ اب یہ تو بکواس کرتے ہیں کہ امیتابھ بچن جو ہے صبح صبح قرآن کی تلاوت سنتا ہے۔ ٹھیک ہے، امیتابھ بچن اگر قرآن کی تلاوت سن کے ان کو سکون ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ امیتابھ بچن مسلمان بھی ہو جائیں، قرآن پورا جو ہے شفا کر دے گا ان کو۔ تو لیکن یہ ایسے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں مسلمان، ارے بھائی امیتابھ بچن جو ہے صبح صبح جو ہے قرآن کی تلاوت سنتے، تو اس سے کیا ہے؟ یہ تو قرآن نے سب کو کہہ دیا ہے کہ جو بھی ہے بڑے بڑے جو ہیں، بڑے بڑے بھی لوگ اگر قرآن کو سنیں گے تو شفا تو ہے اس میں۔ تو یہ آپ کے سوال کا مختصراً جواب یہ ہے کہ پہلے تو اپنی بیماریوں کا علاج جو ہے پہلے
کنفرم کریں کہ علاج بیماری کیا ہے, واٹ از دا کاز بیہائنڈ دا ڈیزیز اور النس, پہلے اس کو کنفرم کریں میڈیکلی, اور اس کو پورا جو ہے, ہاں جب وہاں پر ڈاکٹر لوگ یہ کہہ دیں کہ وی کان انڈرسٹینڈ, ہم نے سب کچھ چیک کر لیا ہے کہ ابھی ہمیں ریزن نہیں پتہ چلتا, یا پھر آپ جو ہے کوئی اور دوسرا کوئی ٹریٹمنٹ دیکھ لیں, تو دیٹس فائن, 1 سے 2 ڈاکٹروں کی رائے لے لیں, 3 ڈاکٹروں کی رائے لے لیں, پھر اس کے بعد جو ہے قرآن کو سنیں انشاءاللہ, اور کنفرم کر لیں, اور وہ بھی ریلائبل لوگوں سے کنفرم کریں. ایسے نہیں کہ ہر للو پنجو کے ساتھ ہو جائے, ریلائبل لوگوں سے جو واقعی لوگوں کے پاس, اور اسے پتہ چل جاتا ہے. ہاؤ ڈو یو نو, آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ لوگوں کے پاس ماشاءاللہ ہے. ابھی میرے پاس ماشاءاللہ انٹرنیشنلی یو کے اندر میرے پاس لوگ باہر سے آتے ہیں, انٹرنیشنلی میرے پاس لوگ آتے ہیں, اور وہ لوگ جو ہیں آ کر بولتے ہیں کہ شیخ صاحب ہمیں آپ کا ریفرنس ملا ہے فلاں جگہ سے, اور ہمیں یہ دونوں چیزیں آپ سمجھائیں کہ یہ کیا میڈیکل چیزیں ہیں یا یہ روحانی چیزیں ہیں. تو میں 1 گھنٹہ صرف میں ایجوکیٹ کرتا ہوں, بڑے کتنی بھی بڑی فیملی آ جائے, کہیں سے بھی آ جائے, بچے ہوں, ینگ ہوں, اولڈ ہوں, ایجڈ ہوں, مرد ہوں, عورت ہوں, میں پہلے ان کو پورا ایجوکیٹ کرتا ہوں. 1 گھنٹہ پورا میں ان کو ایک کاؤنسلنگ سیشن دیتا ہوں, تاکہ ان کے ذہن کھل جاتے ہیں کہ بھائی روحانی چیزیں کس کو کہی جاتی ہے, میڈیکل پرابلمز کس کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد جو ان کی خوشی سے پھر میں رقیہ وغیرہ ان پر کرتا ہوں. تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ یس, بیماریاں جو بھی ہوں گی, چاہے وہ میڈیکل ہو یا روحانی, دونوں کا علاج انشاءاللہ رقیہ سے ہوتا ہے. ہاں, ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی میجیشین. میجیشین یہی ہوگا کہ پہلی بات تو ہے کہ وہ دعوی کرے گا کہ میں یہ کر سکتا ہوں, وہ کر سکتا ہوں. اب ماشاءاللہ 1995 سے میں علاج کرتا ہوں, لیکن میں نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے کسی کو شفا دی ہے, کبھی بھی نہیں کہا میں نے, الحمدللہ. ایک تو یہ سائن ہوتی ہے, جب بھی کوئی دعویٰ کرے گا نا کہ میں یہ کر سکتا ہوں, وہ کر سکتا ہوں, اس کو وہ نکلی پستول اس کے ساتھ سنجے دت کی طرح رکھ کے بول, ابھی بول تو کیا کر سکتا ہے, تو پتہ چل جائے گا کہ وہ تو صحیح ہو جائے گا. نکلی پستول, میں یہ کوئی یہاں پر یہ ویڈیو والا کوئی سننا, لیکن میں اصلی پستول کی بات کر رہا ہوں. اپنے ناخودہ محلے میں ہے ایک شاپ ہے جہاں پر ڈرامے کے سارے میک اپ کے سامان ملتے ہیں. مجھے پتا ہے بچپن سے, کیونکہ ہم وہیں پہ بڑا ہوا ہوں, تو میں نے دیکھا ہے. تو وہاں پر سے نکلی پستولیں بہت ملتی ہے, ایسے لگے گی جیسے کہ کیمرے میں لگے گی کہ ریئل پستول ہے وہ. تو بہرحال یہ ایک سائن ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا, ہم نے یہ, اور یہ ہم کر سکتے ہیں. تو یہ سب سے پہلی سائن ہے کہ یہ جادوگر ہے, یہ اللہ والا انسان نہیں ہے. اللہ والا ہمیشہ یہی کہے گا میں کوشش کروں گا, شفا اللہ دیتا ہے, اللہ شافی ہے بس. اب وہ قرآن حدیث سے ہی کرے گا. ایک چیز تو یہ ہوگی. دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی بھی صحیح عالم جو ہے کسی کے ساتھ بھی فزیکل ٹچ نہیں کرے گا, چاہے وہ مرد ہو, وہ گے نہیں ہوگا یا لیسبین نہیں ہوگی. یعنی یہ جو ہے وہ کبھی بھی فزیکل کانٹیکٹ نہیں کرے گا. اللہ کے کلام سے جو ہے وہ قرآن پڑھے گا. یہ لوگ کرتے ہیں اس طرح ہاتھ وغیرہ رکھ کر یا باڈی کو وہ سب کر کے, یا جو ہے ٹھیک ہے, لیکن یہ اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ مرد جو ہے رقیہ کر رہا ہے, وہ عورتوں کو ٹچ کر رہا ہے. یہ کہاں پر ثابت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی غیر عورت کو کبھی ٹچ نہیں کیا. تو یہ حضرت عائشہ کہتی ہیں. تو ہم نبی سے بڑھ کر ہو گئے کہ علاج کے لیے ہم عورتوں کو ٹچ کریں, یہ ہو گیا. تو یہ دوسری نشانی ہے کہ جب وہ عورتوں کے ساتھ جو ہے فزیکل کانٹیکٹ کرے گا تو سمجھ لو کہ یہ شیطان ہے, یہ عالم نہیں ہے, اور یہ صحیح راقی نہیں ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ وہ کبھی بھی جو ہے پرائیویٹ عورتوں کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں کرے گا. اگر فون پر بھی عورت بات کر رہی ہے تو وہ ایک اپنے لیمٹ سے بات کرے گا. ایسے نہیں کرے گا ہاں ٹھیک ہے یار مزے لے رہا ہے, وہ ہو گیا نا جیسے کہ انڈین فلموں میں ہوتا ہے, آنکھیں ملی, رومال گرا, پھر بات چل پڑی. تو وہ کہانی وہ پھر یہاں سے شروع ہوتی ہے مولویوں کی. یہ بھی شیطانی چکر ہے, یہ بھی جو ہے جادوگر ہوتے ہیں, کیونکہ یہ اسی طرح سے اپنی وائف کے ساتھ تو بیچارے خوش ہوتے نہیں ہیں, تو پھر دوسروں کے اوپر منہ مارنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ان کی تیسری نشانی ہوتی ہے. چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ راقی بھی اگر کبھی عورت کو پرائیویٹلی ڈیل کرے, رقیہ کرے, یہ بھی اسلام میں جائز نہیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا 2 اجنبی مرد اور عورت اگر تنہائی میں بیٹھے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے. تنہائی سے مراد یہی ہے کہ آپ جو ہیں ایک عورت کو کسی ایک کمرے میں بٹھا کر, جو آپ کی محرم نہیں ہے, آپ اس کے ساتھ قرآن پڑھیں,
یا کریں یا ٹیچنگ کریں. جیسے میں یو کے میں بہت سارے لوگوں کو بردرز کو بہت بولتا ہوں کہ یار تم سسٹرز کو ہی دعوت دیتے ہو یار, دنیا کے اندر بہت سارے کتنے لوگ پڑے ہیں ان کو کیوں دعوت نہیں دیتے, اور سسٹرز کو بھی میں یہی کہتا ہوں کہ یار تم بردرز کو ہی کیوں دعوت دیتی ہو, تم اپنی کوئی کیٹیگری میں کتنی لڑکیاں ہیں جن کو دعوت کی ضرورت ہے. تو یوں کر کے یہ ایک شیطانی چال ہوتی ہے کہ اچھے راستے کی طرف لاتا ہے اور کام برا کرواتا ہے, جس کو برائی ان کو برائی نظر نہیں آتی. تو اس طرح جادوگر کا. اور چوتھی نشانی سب سے بڑی جادوگر کی یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ہے آپ کو فیوچر بتانے کی کوشش کرتا ہے یا آپ کا پاسٹ بتانے کی کوشش کرتا ہے, جبکہ امپاسبل ہے کہ کسی انسان کو, جبکہ حضرت جبرائیل جیسے کو فیوچر نہیں پتا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیوچر نہیں پتا تھا, جو کچھ بھی آپ نے فیوچر کا پریڈکشن کیا یا پروفیسیز بتائی, دیٹس تھرو اللہ کے ذریعے سے کہ یہ مستقبل میں ہونے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی نہیں پتا تھا. اپنی بیوی کے بارے میں مکے والوں نے, مدینہ والوں نے الزام لگایا حضرت عائشہ پر, اور 1 مہینے تک آپ کو کنفرم نہیں ہو رہا تھا کہ حقیقت کیا ہے. تو نبی سے بہتر اپنے گھرانہ گھر گھرستی کا رشتہ کس سے بہتر ہو سکتا ہے؟ نبی کی عزت سے بڑی کون سی عزت ہو سکتی ہے؟ نبی کی بیوی سے جو ہے لوگ الزام لگائیں, اور اس نبی کی عزت سے بڑی اور کون سی عزت ہو سکتی ہے؟ بیوی کا مسئلہ ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خلاصہ نہیں معلوم ہو رہا تھا. تو آج کا مولوی جو ہے بیٹھے گا آپ کے سامنے, بولے گا ہاں فلاں ٹائم میں آپ کے ساتھ یہ ہوا تھا, فلاں ٹائم میں آپ کے ساتھ. تو ہم سمجھتے ہیں یار یہ تو بہت بڑا گرو گھنٹال ہے. یہ گرو گھنٹال ہی ہے, یہ مسلمان نہیں ہے, یہ راقی نہیں ہے, اللہ والا نہیں ہے, یہ گرو گھنٹال ہے اور یہ چور ہے. اور اس کو جو ہے یا تو اس کے اپنے موکل کے ذریعے سے اس نے کچھ علم حاصل کیا ہے, یا پھر جو ہے اس نے جو ہے اس کے گرو گھنٹال جو چمچے گھومتے پھرتے رہتے ہیں, جو اس کو بتاتے ہیں کہ ابھی میں نے دیکھا تھا کہ لاسٹ ٹائم اسلام میں پریکٹس کرنے سے پہلے, اسلام میں آنے سے پہلے میں اجمیر گیا تھا. میری امی کی جو ہے نظر تھی بیچاری کی, وہ اللہ وفات ہو گئی ان کی, اللہ رحم کرے, لیکن وہ عقیدے پر صحیح عقیدے سے وفات ہوئی ان کی. پہلے تو ان کا یہی عقیدہ تھا کہ مزاروں پہ جو ہے چادریں چڑھانی ہے, تو مجھے بھیجا تھا اس وقت. اب میں گیا ہوں تو ابھی اجمیر شریف کے دروازے پہ پہنچا ہی نہیں ہوں, تو وہاں پر ان کے گرو گھنٹال صاحب مجھے کہانیاں سنانے لگ گئے کہ آپ کے ساتھ یہ ہے, آپ کے ساتھ وہ ہے, یہ ہو جائے گا, یہ فائدہ ہو. اور جو ہے میرے سامنے میں نے چادر خریدی اور جو ہے وہ چادر چڑھائی, اور دوسری طرف سے انہوں نے وہی چادر اٹھا کے واپس اسی جگہ پہ لا کے رکھ دی جہاں پر دوسرا کسٹمر آ کے اس کو خریدے گا. وہ کہا تمہاری منت پوری ہو گئی. یوں کر کے جو ہے یہ کہانیاں بنانے والے گرو گھنٹال کے چمچے بھی ہوتے ہیں, جو آپ کو بتائیں گے کہ یہ ہو گیا میرے ساتھ, دیکھو آپ بھی بابا کے پاس آؤ, میرے پاس یہ پرابلم تھی تو بابا نے یوں ریزولو کر دی, میرے ساتھ یہ پرابلم تھی, یوں کر کے. ایک تو یہ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے, یہ بھی بہت بہت ضروری بات بتا رہا ہوں میں, بیٹا فرحاد اور بیٹا سلمان دونوں غور سے سننا, کہ ہمارے اپنے خاندان والے لوگ جو ہیں, جن کو پتا ہے کہ سلمان یا عبد المجید یا فرحاد کو کوئی پرابلم ہے, تو وہ جو مولوی صاحب کے پاس پہلے جا کے بتا دیتے ہیں, اور مولوی صاحب کو سب معلوم ہو جاتا ہے پہلے سے ہی ہمارے اپنے لوگوں کے ذریعے سے. اور پھر جب ہم لوگوں کو مولوی صاحب کے پاس ہمارا بھائی یا بہن یا کزن کوئی لے کے جاتا ہے, تو مولوی صاحب وہ ساری باتیں بتانا شروع کر دیتے ہیں. تو ابھی عبد المجید سوچے گا یار میں تو یہ مولوی کو پہلی ٹائم دیکھ رہا ہوں, اور یہ مولوی تو وہ باتیں بتا رہا ہے جو صرف اللہ اور میں ہی جانتا تھا, یہ کیسے مولوی صاحب کو پتا چلا؟ تو ہم سمجھتے ہیں یہ بڑے پہنچے ہوئے, ان کے پاس بہت کچھ ہے اور بہت بڑا علم ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بدماشیاں کرتے ہیں, اور اسی طرح کا یہ علم حاصل کرتے ہیں, ورنہ کسی کے پاس یہ نشانیاں ہیں یہ جادوگروں کی. اور اب میں اور چیز بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں لوگ شاید اس کو, ہمارے دیوبند کے علماء جو ہیں شاید میرے اس سے اعتراض کریں, لیکن میں ان کے اوپر تنقید نہیں کر رہا ہوں, اور میں صرف اپنی ایک انالوجی بتا رہا ہوں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, سلمان بھائی نے بھی اور فرحاد بھائی نے بھی ایک بار ابن القیم کی روایت سے جو ہے بات کی تھی. یہ تو جنرلی یہ بات کنفرم اہل سنت والجماعت کے نزدیک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام اپنے بچوں کو گلے کے اندر سلیٹ کی شکل میں, سلیٹ جو ہم لوگ یہ لکھنے کی سلیٹیں آتی ہیں, وہ وائٹ بورڈ بلیک بورڈ کی شکل جس کو ہم انگلش میں اب بولتے ہیں,
ان میں کچھ صورتیں باقاعدہ حافظ ابن القیم کی یہ تحقیق ہے، اگر مزید پڑھیں گے تو اس میں آ جائے گی بات، کہ وہ ان کو حفظ کرانے کے لیے یہ دیا جاتا تھا. لیکن بعض لوگوں نے جو موطا امام مالک کی روایت سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعویذ کرتے تھے حضرت حسن اور حسین کے اوپر، تو وہ لفظ تعویذ کو جو ہے وہی ہے جیسے ہمارا سندیپ جی جو ہے بسملہ کو بسم اللہ پڑھتا تھا. تو وہ لفظ تعویذ جو ہے، تعویذ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی قرآن کی آیت یا کوئی بھی حدیث کو بار بار اس کو پڑھ کے اپنے پہ دم کیا جائے. تو عوذ یعوذ تعویذا، یہ جو لفظ ہے کہ شیطان سے بچنے کے لیے ایک ذکر کرنا، ایک دعا پڑھنا، ایک دم کرنا، اس کو عربی زبان میں تعویذ کہا جاتا ہے. تو وہ ایک موطا امام مالک کی کے اندر وہ ایک ہیڈنگ ہے تعویذ کے نام سے. اور امام ابن القیم کی روایات سے جو ہے کہ صحابہ کرام اپنے بچوں کو تعویذ حفاظت کے طور پر قرآن کی آیتیں ڈالتے تھے، تو اس کو وہ تعویذ کو جو ہے اس طرح سے لیا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آپ کے زمانے میں تعویذ کا سلسلہ چل رہا تھا. لیکن میں آپ کو یہ، اگر کوئی ہمارا عالم اس پر آرگومنٹ کرنا چاہتا ہے، میں عالموں سے تو ڈیبیٹ نہیں کرتا ہوں. میں ابھی ماشاءاللہ فرحاد اور سلمان کے ذریعے سے، بیٹوں کے ذریعے سے، اب میں انگریزوں کے یہ جو نان مسلمس ہیں یا جو ایتھیسٹ ہیں یا جو اپنے آپ کو زیادہ پڑھے لکھے سمجھتے ہیں، وہ لوگ جو اگر ڈیبیٹ کر رہے ہیں تو اب میں ان کی ٹانگ کھینچوں گا انشاءاللہ. میں اس فیلڈ میں اب اتر چکا ہوں، 24/7 ہوں میں الحمدللہ. تو میں ان سے، لیکن ہمارے علماء جو ہیں، چاہے وہ دیوبند کے علماء ہوں یا بریلوی علماء ہوں یا اہل حدیث علماء ہوں، میں علماء کی عزت کرتا ہوں. میں ان لوگوں کے ساتھ بحث مباحثہ نہیں کرتا. اگر وہ لوگ سمجھتے ہیں اپنی تحقیق سے کہ وہ سب چیز ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ تعویذ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہ تو لکھا ہے نہ کبھی دیا ہے، کیونکہ آپ یہ کام آپ کا نہیں تھا. آپ کو قرآن جب آیا بھی آپ کے پاس حضرت جبریل کے ذریعے سے، تو آپ نے ڈکٹیٹ کیا ہے، قرآن کو ڈکٹیٹ کیا ہے، کہیں پر بھی تعویذ نہیں. اور جہاں پر بھی آپ نے دعوت و تبلیغ کے لیٹر بھی بھیجے ہیں دوسرے ملکوں کو، تو وہ بھی بادشاہوں کو صحابہ سے لکھوا کر بھیجے ہیں. تو تعویذ کا کانسیپٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہے. اور اس کی دلیل میں بتاتا ہوں کہ اگر آپ جو ہیں صحیح مسلم کی ایک روایت کو دیکھ لیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ان کی بیوی کو یہ سیدھی آنکھ کے اوپر جو ہے وہ پھڑکتی رہتی تھی. تو یہودی عورت نے ان کو دھاگے کے اندر کچھ پڑھ کے دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ باندھ لو، یہاں پر رکھ لو. حضرت عبداللہ ابن مسعود کو جب یہ پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے فلاں فلاں عورت نے یہ دیا ہے. اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. کیونکہ ابھی میں اس ریفرنس اس لیے یہاں نہیں لا رہا ہوں کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی، لیکن کسی کو اگر چیلنج کرنا ہے کہ میں یہ روایت غلط بتا رہا ہوں تو میں دے دوں گا ریفرنس، انگلش میں بھی، عربی میں بھی، اردو میں بھی انشاءاللہ. تو یہ روایت باقاعدہ صحیح ہے، صحیح مسلم کی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ کیا ہوتا ہے، کیوں تم نے یہ لیا ہے؟ کہتے ہیں وہ میری آنکھیں پھڑکتی ہیں، جب میں یہ باندھ دیتی ہوں، رکھ لیتی ہوں دھاگا، تو آنکھ پھڑکنے سے رک جاتی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود کی فیملی اس سے بے نیاز ہے، اس کی محتاج نہیں ہے، یہ شیطانی حرکت ہے. شیطان تمہارے ذہن میں یہ توکل ڈال رہا ہے کہ تم اس پہ ریلائی کرو، اور یہ جب تم اس پہ بھروسہ کرو گی تو یہ تمہیں چیز سے روک لے گا. شیطانی حرکت ہے، تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. ایک یہ روایت. دوسری روایت میں جو میں الفاظ ابھی بول رہا ہوں عربی کے، یہ آپ لوگ لکھ بھی لیں، اور سنن نسائی کے اندر اور سنن ابن ماجہ، یہ دونوں روایتوں میں ہے، من تعلق تمیمتن فقد وکل الیہ، من تعلق تمیمتن فقد وکل الیہ. جو شخص تعویذ کو لٹکائے گا، اب وہ لٹکانے کے تو کئی طریقے ہو سکتے، گلے میں لٹکا دو، پیٹ پہ باندھ لو، ہاتھ میں باندھ لو. جو بھی تعویذ کو لٹکائے گا اللہ سبحانہ و تعالی اس کو اس کی طرف موڑ دے گا. مطلب وہ اس کے ذمہ داری تعویذ کے اوپر رہ گئی. اب اللہ کی طرف سے شفا کا کوئی گارنٹی اللہ نے ہٹا لی. ایک یہ ہو گیا. دوسری روایت میں ہے من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے بھی تعویذ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا یا تعویذ کو لٹکایا، تعویذ پہ بھروسہ کیا، گویا کہ اس نے شرک کیا. یعنی توکل اللہ پہ ہونا چاہیے اور علاج اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے علاج کرنا جو ہے، یہ اس سے شفا ملے گی. لیکن اگر دوسرے طریقے سے کوئی تعویذ کے ذریعے سے کرتا ہے تو وہ یا تو شرک کرتا ہے
یا پھر جو ہے اللہ پہ اس کا بھروسہ نہیں ہوتا. تو اگر قرآن کی ہی آیت سے جو اختلاف ہے لوگوں کا، ہمارے علماء نے اس پہ بحث کی ہے ماشاءاللہ، تو میں کہتا ہوں آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں، پورا قرآن باندھ دیں، چھوٹے چھوٹے سائز میں آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سائز میں پورے قرآن دیکھ لیں، اگر اس کو کسی کو شفا ہو جائے. یہ نہیں ہوتا. پریکٹیکل میں چیلنج کرتا ہوں کہ کسی کو اگر یہ ہے کہ قرآن کی آیتوں سے کسی کو شفا ہو جاتی ہے، یہ مینٹل ہے، دماغ کے اندر ہے. اور میرے استاد نے حفظ اللہ شیخ ظفر الحسن مدنی ہے، ان کے ہم لوگ حلقے میں تھے تو کسی نے ہم لوگ ایک قصہ سنایا تھا، اور یہ قصہ بالکل پریکٹیکلی سمجھ میں بھی آتا ہے کہ ساس اور بہو میں جھگڑا تھا، تو بہو گئی یا ساس گئی پتہ نہیں، دونوں میں سے کوئی ایک شخص گیا، بہو گئی غالباً، اور مولوی صاحب سے تعویذ لیا، اور مولوی صاحب نے 7 تعویذ دیے. اور جی تو مولوی صاحب نے مولوی صاحب نے اسے تعویذ دیے، اور تعویذ کہا کہ جب یہ تمہاری ساس سے تمہارا جھگڑا ہو تو یہ تعویذ دانت میں دبا کے رکھنا، دانت میں رکھ لینا. بعد جو ہے وہ ساس بہو کا بیٹی اور ماں کا رشتہ بن گیا. مولوی صاحب سے پوچھنے گئی کہ یہ کیا تھا، تو مولوی صاحب نے کہا صرف تمہاری زبان بند کرنے کے لیے میں نے یہ کاغذ دیے تھے، ورنہ اس میں کچھ بھی نہیں تھا. ہاں جی بالکل، یہ سنا ہے. مسئلہ اس سے چھیڑ دیا. مطلب میرا مقصد تھا کسی فیملی میں لوگ نا بغض وغیرہ، جلن، حسد، نفرت میں سنتے ہیں کہ مطلب فلانا مولانا کے پاس گئے، انہوں نے تعویذ وہاں سے دیا تو ان کی پرابلم سولو ہو گئی، یا پھر کسی چیز سے پریشان تھے یا مبتلا تھے تو وہ بیماری صحیح ہو گئی، یا پھر سامنے والے سے چھٹکارا پانا تھا، چھٹکارا پا لیا. تو میں نے خاص کے ہسبینڈ وائف کا نام لیا کیونکہ فیملی کی بنیادی نہ بیٹا this is something wrong. اور بیٹا ہٹ مین یو آر موسٹ ویلکم فار یور انپٹ. الحمدللہ آئی اپریشیٹ دیٹ. الحمدللہ. سو میں یہ بتانا چاہتا ہوں بیٹا کہ یہ چیزیں بالکل غلط ہے. نہ تو آپ زبردستی جادو کے ذریعے سے، یہ جادو ہے، یہ رقیہ نہیں ہے. ہاں مطلب یہ جادو ہے نا، اسلام بالکل کے جادو ہے. رول جادو سے کے تو یہ ذریعے حرام سے ہے آپ نا. عورت کو، ہاں بالکل، جادو کے ذریعے سے آپ عورت کو پابند کر کے رکھ نہیں سکتے، یا جادو کے ذریعے سے آپ عورت کو جدا بھی نہیں کر سکتے. یہ دونوں طریقے جو ہیں رقیہ کے اندر نہیں آتے. جو رقیہ کا مسئلہ یہی ہے کہ یو آر a victim, you are a person who is in trouble. آپ ایسے شخص ہیں کہ آپ کے ساتھ پرابلمز ہوئے ہیں، آپ وہ پرابلم سے نکلنا چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ you create the problem so that the problem can be resolved. نہیں، برائی سے برائی کو لا کے جو ہے معاملہ ختم کرنا نہیں ہوتا، یہ غلط ہے. تو یہ جو ہے جادو کے ذریعے سے، یہ تعویذ کے ذریعے سے جو ہے یہ کرنا، یہ بالکل غلط ہے. انشاءاللہ آیت کے اندر اگر دیکھیں تو یہ لفظ آیا ہے کہ ذہنی طور سے تو یہ اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا اللہ كالذي استہوت. دیکھ لیں اب اس کے جو لفظ آیا استہوت الشیاطین فی الارض حیران. اب پرسنلی نہ بھی ہو تو بھی انسان کو جو ہے شیطان حیران کر ہی دیتا ہے، اور شیطان انسان کو باہر سے بھی حیران کرے گا تو دماغی طور سے ہی حیران ہوگا، ضروری نہیں ہے کہ اندر جائے. تو یہ حیرانیت جو ہے اس کا تعلق ٹوٹلی دماغ سے ہے، اور اس میں بھی انوالومنٹ شیطان کا ہے. میں نہیں کہتا ہوں کہ ہر مینٹل پرابلمز جو ہے وہ شیطان سے ہوتا ہے، یہ نہیں ہے، کیونکہ میں مارشل آرٹ میں رہا ہوں، باکسنگ میں رہا ہوں، کراٹے میں رہا ہوں. مجھے پتا ہے بعض دفعہ جو ہے دماغی چوٹوں سے بھی جو ہے مینٹل پرابلمز آ جاتی ہیں. وقتی طور پر جس وقت آدمی فیلڈ میں رہتا ہے تب اسے پتہ نہیں چلتا، لیٹر آن اس کو، تو اب اس کی بیماری کو ہم نہیں کہیں گے کہ یہ دماغ میں اس کے شیطان گھس گیا ہے یا اس کو جو ہے حلول کر گیا ہے. لیکن یہ جو ہے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے. شیطان جو ہے باہر رہ کر بھی شیطان جو ہے انسان کے دماغ کے اوپر اثر کر سکتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ دماغ ہونے کے باوجود بھی کہ لہم اعین لا یبصرون بها، لہم آذان لا یسمعون بها، ولہم قلوب لا یفقهون بها. اب قلوب سے لوگوں نے دونوں چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے. اور آج میں انشاءاللہ میرے دوسرے شو میں لا رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن جو دل کے بارے میں کہتا ہے the heart has got no function. اور آج جو ہے ماشاءاللہ 8 منٹ کی جو ہے ایک ویڈیو ہے، اور ایک سائنٹسٹ ہے جو میڈیکل ڈاکٹر بھی ہے،
اور وہ کارڈیولوجسٹ بھی ہے, کارڈیولوجسٹ جو اسپیشلائز کرتا ہے ہارٹ کے معاملے میں. اس نے پروف کیا ہے کہ there is a minor brain in the heart as well which has یہ got a بھی different function, اس کا فنکشن بھی. تو دماغ کے اندر شیطان جو ہے, اور میں آپ کو بتاؤں میرا اپنا ایکسپیرینس ہے اس بات کے اوپر کہ بعض دفعہ ابھی دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثوں کا پھر انکار کرنا پڑے گا. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا, اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه. اب شیطان کی سائز دیکھ لیں یا شیطان کیا ہے کیا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم میں سے کوئی نیند سے جاگے تو اپنی ناک کو 3 دفعہ صاف کر لے, کیونکہ شیطان اس کے یہ نکسوڑوں کے اندر جو ہے رات گزارتا ہے یا وہ یعنی سوتا ہے اس میں. اب لوگوں نے کہا کہ یہ حدیث بھی بکواس ہے, کیونکہ ان کے دماغ کے اندر چڑھ چکی ہے یہ باتیں. ورنہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض دفعہ آپ کسی آدمی کے سر کے اوپر صرف ہاتھ رکھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں, دیکھیں اس کا کیا حال ہوتا ہے. اور میں یہ بڑی بات نہیں کر رہا ہوں کہ میں دبئی کے اندر میں ایک فیملی کے پاس گیا تھا, اور اس کا جو ہے میں نے دبئی کی بات کر رہا ہوں, سوری یہاں پر ایک جگہ ہے سینٹ آلبنز. ایک گجراتی بیچارہ, اس کی فیملی اس کی ریسٹورنٹ تھی, تو اس کے ریسٹورنٹ میں کافی لاس ہو گیا تھا, تو اس نے مجھے بلایا تھا کہ وہ ہندو گجراتی تھا, تو ہم لوگ کا کیونکہ گجرات سے تعلق ہے تو ہمارے پرانے تعلقات تھے, سلام دعا تھی. تو دبئی میں کسی نے کہا کہ اپنے شیخ عبد المجید سے مل لیں تو شاید تمہیں کوئی حل دکھا دیں گے. تو میں گیا اس کی ریسٹورنٹ میں, اس میں اس کی مین آفس کے اوپر میں جب گیا اس کے ساتھ بیٹھا میں, تو میں نے صرف سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا, آنکھ بند کر کے میں نے کہا کہ واللہ 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 اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو, میں نے صرف ہاتھ رکھ کے سورہ فاتحہ پڑھا ہے. اس کی یہ گردن کی سپیڈ ایسی ہو گئی ہے, اس انداز سے اس نے جو سپیڈ میں گردن ہلائی ہے, اور اتنا سخت اس کے گرمی اس کے دماغ میں آ گئی تھی کہ میں نے اس کو جو ہے روک دیا. میں نے کہا اللہ نے کہا بیچارے کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا تو میرے پہ یہاں کیس بن جائے گا, تو میں نے وہ روک دیا. تو یہ بعض دفعہ جو ہے یہ حدیثوں سے ثابت ہے کہ یہ شیطان جو ہے ان جگہوں پہ بیٹھا رہتا ہے, شیطان دماغ کے اوپر اثر کرتا ہے. اور یہ میری ایک کتاب میں نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں, یہ وحید عبدالسلام بالی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے ابھی پتہ نہیں زندہ بھی ہیں, وفات پا چکے ہیں. یہ جو ہے الصارم البتار, اردو میں بھی کتاب ہے الصارم البتار. اس کتاب کے اندر باقاعدہ انہوں نے جو ہے شیطان کی ہر حرکتوں کو جو ہے ثابت کیا ہے. یہ وحید عبدالسلام بالی کی بہت ساری کتابیں موجود ہیں, لیکن ابھی کیونکہ ہم لوگوں کو یہ وہ ٹاپک لانی نہیں, جس وقت ہم لوگ پورا تفصیل سے لائیں گے نا کہ ایک ایک دلیل چاہیے کہ بھائی یہ مسئلہ جن کیسے کرتے ہیں, جن کیا کھاتے ہیں, جن سوتے کیا ہے, تو اس میں پورا ایک جو ہے سیریز لے کر آ جاؤں گا انشاءاللہ. اس میں 2 چیزیں ہیں ڈاکٹر صاحب, اس پہ میں تھوڑا امپورٹنٹ ڈیفرائن کروں گا کہ آپ یہ ایک طرف مان رہے ہیں کہ اثر انداز تو ذہن پر ہی ہوتا ہے, یہ آپ مان رہے ہیں, لیکن ہر ذہنی بیماری شیطان کی وجہ سے نہیں ہوتی. یہ بات تو صحیح ہے کہ وہ مین جو اثر انداز کرے گا وہ ذہن پر ہی کرے گا, لیکن پھر آپ نے جو مثالیں دی وہ یہ بھی کہ جسم پر بھی بعض اوقات وہ اثر انداز ہوتا ہے. اب یہاں پہ اگر بات آتی ہے دوسرے والی دلیل کے لیے, آپ کو کسی نے چیلنج دیا ہے ڈاکٹر صاحب کے لیے, میں نے کہا چلے ڈاکٹر صاحب کو چیلنج پسند ہے, میں آپ کے حوالے سے ان کو دے دوں گا. وہ یہ کہتے ہیں, وہ یہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ صرف دماغ کے ہونے سے ہی اثر ہے, دماغ کے علاوہ نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو کوئی انسان کوما میں ہے, اس پہ جن کے اثر کرا کے کوئی دکھائے یا اس پہ جن کے اثر اتار کے دکھا دے, کیونکہ اس کا دماغ تو ایکٹیو نہیں ہے. تو کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ ایز اے چیلنج ڈاکٹر صاحب کی طرف آئے. ڈاکٹر صاحب جس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے, ہاں ڈاکٹر اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے, اس پہ سے جن چڑھانا ہے اتارنے کا کام آپ کر سکتے ہیں. بیٹا سلمان دیکھیں ماشاءاللہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ جین چڑھانا, جین نکالنا, یہ دعویٰ کرنے والا خود شیطان ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں. صحیح, بالکل صحیح. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں دعویٰ کیا اپنی زندگی کے اندر کہ میں کسی کا جین اتار سکتا ہوں یا میں کسی کے اندر جین ڈال سکتا ہوں, کبھی بھی نہیں ہوا. بلکہ سورہ جن کے اندر بھی جو ہے جناتوں کا پورا قصہ آیا ہے. پرسنلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرسنلی جناتوں سے کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. تو ان کے سوال کا پہلے یہ جواب ہے کہ میں کوئی جادوگر نہیں ہوں کہ جناتوں کو نکالوں گا یا جناتوں کو ڈالوں گا.
میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو جناتوں کا اثر ہوا ہے. اور وہ کیسے ہوا ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ وہ بھول کے کیا نماز میں تھا, وسوسہ آیا, آپ نے کہا کہ اپنے الٹی طرف جو ہے دائیں طرف جو ہے بائیں طرف جو ہے آپ ایسے 3 دفعہ کریں, اعوذ باللہ من الشیطان, شیطان بھاگ جائے گا. قرآن نے کہا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, تو سورہ نحل کے اندر 98 کے اندر اللہ نے صاف کہہ دیا کہ جب آپ قرآن, اب یہاں پہ مینٹل کا ہے ہی نہیں ذکر, یا باڈی میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. شیطان باہر سے بھی وسوسے دلاتا ہے, شیطان باہر سے بھی جو ہے گمراہ کر سکتا ہے, لیکن شیطان اندر بھی جا سکتا ہے. تو شیطان اندر جائے گا تو وہ شیطان ہی بھیجے گا. ہم لوگ شیطان نہیں ہے, ان کے دماغ میں یہ شیطانیت چیز ہے. ہاں, اگر ان کو دیکھنا ہے کہ ان کے اندر نہیں ہے کہ نہیں ہے تو میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ میرے رقیہ سیشن میں بیٹھ جائے, میرے سامنے آدھا گھنٹہ بیٹھ جائے, اور پھر میں بتا دیتا ہوں کہ ان کے اندر ہے کہ نہیں. یہ میں بڑی کوشش کروں گا. اور سوال چینج کیا آپ کے چیلنج کے بعد, وہ سوال یہ تھا کہ آپ یہ بتا دیں کہ اگر کوئی انسان کوما میں ہے تو کیا آپ اس پہ رقیہ کر کے اس کی کچھ بہتری کر سکتے ہیں؟ کیوں؟ کوما میں ہے تو اس کو میڈیکل علاج ہوگا نا. اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کومے میں کہ اس کو جن ہے, جادو ہے, یا مر گیا ہے, کچھ ہے, تو پہلے تو پتہ تو چلے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مردے پہ قرآن پڑھا ہے؟ نہیں, کوما والا مطلب اس کو ہم ڈیڈ مانیں, کومے والے کو. میں نہیں کہتا ہوں ڈیڈ مانے, لیکن کومے والے کو پرابلم کیا ہوا, کومے میں کیوں چلا گیا ہے؟ رقیہ کا تو مسئلہ یہ ہے نا کہ ابھی سلمان بیٹا, میں آپ کو بتاؤں, ابھی آپ کے اگر سر میں درد ہے اور آپ نے ماشاءاللہ ہیموپیتھک بھی جو ہے کر لیا, آپ نے میڈیکل بھی کرا لیا, اسکیننگ بھی کرا لی, اور ایم آر آئی بھی کرا لیا, سب کچھ ہوا, ابھی کوئی مسئلہ نہیں نکل رہا ہے, اور آپ کو مائیگرین ہے, شدید درد ہے. اب آپ میرے پاس آئیں گے تو میں کیا کروں گا؟ وہی قرآن کی آیتیں لوں گا, یا وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے جو آپ نے شفا کے لیے کہی ہے, میں وہ لے کے پڑھوں گا, جس سے حضرت عائشہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے درد کے لیے دعا سکھائی تھی. ٹھیک ہے, اب جیسے کہ یہ ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر 7 دفعہ, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, یہ میں کروں گا. اور اگر اس میں ماشاءاللہ اس کو کسی طرح سے بھی یقین ہوگا تو اس کو شفا مل جائے گی, اور مل جاتی ہے. تو اگر ایک آدمی کوما میں پڑا, مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو کیا ہے, تو میں زبردستی اپنے آپ کو راقی بنا کے گھسوں اس کے اندر کیوں؟ ایگزیکٹلی وہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ آپ کے اتنے بڑے ماشاءاللہ کیریئر میں کہ ایسا موقع ہوا کہ کسی کا کوئی پیشنٹ جو کوما میں سارا علاج کرا لیا اور آپ کو بلایا گیا ہو کہ آپ یہ اور ٹرائی کر لیجیے, شاید شیطان کی وسوسوں کی وجہ سے کوما میں, تو کوئی کبھی آپ کا میں ایسا بتاتا ہوں, ایکسپیرینس ہے؟ 2 سال پہلے میرے پاس یہاں پر کیئر ہوم ہے, اور وہ کیئر ہوم کے اندر ایک ایسا وہاں پر ان لوگوں کو بھیج دیتے ہیں جن کا ان لوگوں نے جواب دے دیا ہوتا ہے کہ اب جب تک یہ زندہ رہیں گے, اس کے بعد اگر وفات پا گئے تو وہیں پر ہو جائے گی ان کی. تو مجھے میرے ایک دوست تھے, ان کے والد کا یہ مسئلہ تھا, عربی تھے وہ, حالانکہ عرب ہیں, اور لیکن ان کا یہ مسئلہ تھا کہ شیخ صاحب ہم چاہتے ہیں کہ کم سے کم آخری سٹیج میں ہیں وہ, تو آپ چل کے جو ہے ذرا رقیہ کرے ان کے اوپر. تو میں گیا, لیکن ہمیں اس چیمبر میں جانے نہیں دے رہے تھے کیونکہ وہ انفیکشن کا ڈر تھا. تو یہاں کے ڈاکٹروں نے مجھے کہا کہ شیخ عبد المجید, ڈاکٹر عبد المجید, یو ہیو ٹو اسٹے آؤٹ سائڈ دا چیمبر. میں بولا اوکے نو پرابلم. میں نے وہاں سے ماشاءاللہ جو ہے باہر سے کھڑے رہ کر اس کو ہاتھ میں لیا, اور یہاں یہ کیمرہ ہے, اس کیمرے سے میں نے ان کی فوٹو کو زوم کر کے میری طرف لیا, زوم ان کر کے, اور اس طرح ایسے ہاتھ کو رکھ کے میں نے ان کے اوپر پڑھنا شروع کیا. اب وہ کافی عرصے تھے کوما میں تھے, لیکن ان کے اندر وہ موومنٹس ہوئی ہے. اب میں نے ان کو فیملی کو بھی کہا کہ دس کین بی اے کوئنسیڈنس, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ یقینی طور پر رقیہ سے یہ ہلے ہیں یا رقیہ سے ان کے اندر موومنٹ ہوئی ہے, لیکن یہ کوئنسیڈنس بھی ہو سکتا ہے, اور یہ بعید نہیں ہے کہ یہ رقیہ کا بھی اثر ہو سکتا ہے. اور اس کو میں نے ریلیٹ کیا, اسپین میں کچھ میڈیکل ڈاکٹرز نے کوما والوں کو اذان سنائی تھی. یہ ہے یوٹیوب پہ بھی دیکھ لیں آپ, اور اس طرح گوگل پہ بھی سرچ کریں گے تو کچھ ایکسپیریمنٹس کیے ہیں لوگوں نے اذان سنا کر کوما والوں کو. تو باڈیز ہیو ریئیکٹڈ ٹو دیٹ, بہت ساری باڈیز نے ریئیکٹ کیا ہے. بہت سارے لوگوں کے ہارٹ بیٹ کو بھی انہوں نے ریڈنگ کے اندر دیکھا ہے, اور یہ سب ہے, میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں, یہ باقاعدہ اسٹڈی ہے اس کے اوپر. تو اس موقع پر لوگوں نے, تو میں نے پھر بھی اپنی بات کو نہیں منوایا, میں نے نہیں کہا, میں نے کہا دس کوڈ بی اے کوئنسیڈنس, یہ کوئنسیڈنس ہو سکتا ہے اتفاق ہو,
کہ میرے رقیے سے اس میں باڈی میں اس میں یہ ہلی یہ باڈی, اور ہو سکتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس کو موقع دیا, وہ ہلا جلا کچھ بھی ہے اپنے حساب سے, لیکن میری طرف سے میں یہ کنفرم نہیں کرتا ہوں کہ یہ جو ہے اس کے وجہ سے ہو سکتا ہے. یہ بڑی ایمانداری ہے ڈاکٹر صاحب کی کہ ڈاکٹر صاحب سے جب پوچھا گیا کہ کوئی کوما میں ہے اور وہ اس طرح کا علاج کرانا چاہ رہا تھا کیسا ہی ہو جائے گا, تو ڈاکٹر صاحب نے اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کیا, بولا کہ کوئی انسیڈنٹلی ہو گیا ہوگا یا ہوا ہوگا, لیکن پھر بھی وہ یہ دعویٰ نہیں کر رہے کہ اس طرح سے کوئی اگر کوما میں ہے تو رقیہ سے صحیح ہوگا نہیں ہوگا. اس پہ ابھی تک کیس اسٹڈیز جو ان کے پاس تھی انہوں نے بتائی, یہ بڑی ایمانداری ہے. اگر ایک اور اس سے ایڈٹ سوال ہے کہ کوئی اگر آدمی پاگل ہے, ٹھیک ہے, اور پاگل ہونے کے بعد اس پر رقیہ کسی بھی طرح سے کام کر سکتا ہے, کیا آپ کے پاس کوئی ایسی کیس اسٹڈی ہے؟ کیونکہ گھوم پر کے سارے سوال دماغ کی طرف ہی آپ کی طرف, آپ سمجھ رہے ہیں نا کیوں پوچھنے والا کیوں پوچھ رہا ہے. جی بالکل بالکل. دیکھیں پاگل کے بارے میں تو رقیہ کرنا بھی ہمارے اپنا وقت ضائع کرنا ہے, کیونکہ قرآن میں حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, رفع الاقلام قلم عن الثلاث, کہ 3 ایسے شخص ہیں جن کے پاس اللہ کے پاس بھی ان کی پکڑ نہیں ہے. المجنون حتى يفيق, الصبي حتى يبلغ, النائم حتى يستيقظ. ایک مجنون جب تک اس کی عقل صحیح ٹھکانے پہ نہ آ جائے تو پتہ چلا اس کا چیپٹر ہی کلوز ہے, تو نو پوائنٹ آف ڈوئنگ رقیہ, نو پوائنٹ, انلیس کہ وہ آدمی پہلے نارمل تھا اور بعد میں وہ پاگل ہو گیا اور میڈیکلی اس کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, تو پھر منا بھائی کا جو ہم لوگ کو علاج کرنا پڑے گا, جو منا بھائی نے کیا تھا, اس بیچارے کو گونگے کو ہلانا شروع کر دیا. تو اب پھر ایسے پھر کر سکتے ہیں ہم لوگ, تو وہ اس طرح. لیکن قرآن حدیث میں تو صاف واضح ہے کہ جو پاگل ہے تو اس کے اوپر تو اللہ نے ہی قلم اٹھا لیا ہے, تو پھر اس کے بارے میں ہم لوگ کو کرنا نہیں چاہیے. اور میں نے کبھی ایسا کیس نہیں ڈیل کیا ہے, میرے پاس کوئی بھی نہیں. ہاں میرے پاس وہ کیسز آئے ہیں کیونکہ میں نے سائیکولوجی کے اندر بھی ڈگری لی ہے, تو میں میڈیکل رپورٹس منگاتا ہوں اگر کوئی ایسے سائیکو پرابلمس ہوتے ہیں, اور باقاعدہ یہاں کے NHS ہاسپٹل میں مجھے بلایا بھی جاتا ہے کہ یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ از اٹ ریئلی اے مینٹل تھنگ اور سم تھنگ ڈفرنٹ, تو میں جا کے اس کو چیک کرتا ہوں. لیکن میری پہلے اسٹڈی ہوتی ہے میڈیکل اسٹڈی, میں کبھی بھی اس کو ریلیٹ نہیں کروں گا جن کے بارے میں, کبھی ریلیٹ نہیں کروں گا جادو کے بارے میں, کچھ بھی نہیں, کیونکہ یہاں پر جو ہے فیملی سٹیٹس بہت خراب ہے مسلمانوں کے اندر. میں نون مسلم کا نہیں بولوں گا. یہاں پر لڑکا لڑکی گرل فرینڈ رہیں گے سالوں سال, شادی ہوگی 3 مہینے میں طلاق ہو جاتی ہے. اس طرح جو ہے عورتوں کو مینٹل شوک ہو جاتا ہے ڈیورس ہونے کی وجہ سے, یا کوئی ہسبینڈ کے کوئی چکر, اس طرح ہسبینڈ کو عورت کے کوئی چکر, یوں کر کے تو مینٹل پرابلمز بہت ہے سوشل ایلیمنٹس کے ذریعے سے, سوشل ایلیمنٹس, اسپرچل نہیں. اور وہ ہمارے مولوی کرتے ہیں اس طرح, وہ لوگ دکانیں کھولی بھی انہوں نے, وہ ہر سوشل ایلیمنٹس کو without studying the medical aspect, without studying the psychological aspect, without studying the mental aspect, اس کو ریلیٹ کر دیتے کہ نہیں جن ہے, بھوت ہے, جادو ہے. نہیں, I don't do that. الحمدللہ. ایک کیس آیا تھا ایسا, میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ بھی راز فاش جو ہے میرے ساتھ, ماشاءاللہ ایک کرسچن لڑکا تھا, وہ بعد میں مسلمان تو ہو گیا تھا, میرے پاس نہیں, خود ویسے ہی خوشی اپنی مرضی سے بعد میں مسلمان ہوا ہے. تو اس کا کیس جو تھا میرے سامنے, تو اس کے جنات نے مجھ سے گفتگو کی, اور اس کا جن اس وقت مسلمان ہو گیا. یہ کرسچن تھا لڑکا, لیکن اس جن نے باقاعدہ میرے ساتھ جو ہے شہادہ لی اور پھر اس کو چھوڑ کے چلا گیا. لیکن اس نے جو بات مجھے بتائی تھی وہ یہ تھی, غور کرنا. اس نے کہا کہ بائبل میں بھی بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو اللہ کے آتے ہیں اور ہمیں سمجھ میں آتا ہے اور ہم ڈر جاتے ہیں, تو ہم وقتی طور پہ اس میں نکل جاتے ہیں, اس سے جس کو بھی ہے, تو اللہ کے کلام سے ہی ہم نکلتے ہیں, وہ آدمی کے بات سے نہیں نکلتے, نہ کسی کے. لیکن وہ کہتا ہے کہ ہم یہ وہ لوگ جو ہم سے پڑھتے ہیں تو ہم ان کے وہ اللہ کے کلام سے پڑھ کر ہم اس سے تکلیف ہوتی ہے ہمیں اور ڈر لگتا ہے تو ہم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. لیکن یہ صرف بہت کم کیسز ہیں. وہ کہہ رہا ہے, وہ جن کہہ رہا تھا مجھے کہ یہ بہت کم کیسز ہیں. اکثر ہم لوگ جو ہیں جو راقی ہوتے ہیں, ان کے ایکسورسسٹ جو ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ہماری میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ اس آدمی کو ہمارے چنگل سے نکلنا نہیں ہے, اسے ہمیں کرسچن ہی بنا کے رکھنا ہے, اسے ہمیں بائبل کا غلامی بنا کے رکھنا ہے, اسے جو ہے جیزس کو گاڈ سمجھا کے ہی رکھنا ہے. تو اسی لیے جب ہم یہ پڑھیں گے تو تم اس وقت نکل جانا یہ نام سے کہ جب ہم کہیں گے ان دا نیم آف فادر, ان دا نیم آف سن, ان دا نیم آف ہولی اسپرٹ, جب ہم یہ تینوں چیزیں کہیں گے تب تم نکل جانا. تو ہمارا جو ہے سارے لوگوں کے سامنے ایک ہمارا بھرم بھی رہ جائے گا,
اور ہمیں یہ بولنے کا موقع مل جائے گا کہ ہم نے جو ہے اس کو یہ بات وہ میں نے کیا سنی ہے. تھی. جی جی. کیونکہ یہ میں تو یوتھ یہ کلب پہ زیادہ تر ان کی ملی بھگت ہوتی ہے, اور یہ مولویوں میں بھی ہے, ہمارے مولویوں میں بھی ایسا ہے کہ اچھا, باقاعدہ کے ساتھ ملی بھگت ہوتی ہے ان کی. کیونکہ میں نے یہ والا بات یوتھ کلب پہ سنی تھی کہ وہ ایمان کو بگاڑنے کے لیے یہ معاملات ہوتے ہیں. لیکن بالکل ایک واقعہ مجھے بھی یاد آ رہا ہے, تو میں اس پہ پھر آپ کا غور و فکر چاہوں گا, کیونکہ ٹیکنیکل ہے, بڑا انٹرسٹنگ سیشن چل رہا ہے, 10-15-20 منٹ اور چلائیں گے انشاءاللہ اس کو. ایک تو بات یہ کہ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ واقعہ آتا ہے, سنایا ہوا واقعہ ہے, میں حوالہ تو نہیں دیتا, لیکن جو لوگ ہیں میں ان سے سنا ہے کہ جب وہ علی میاں ندوی تھے یا غالباً کوئی ان کے بڑے بزرگ تھے, ان کے ساتھ جب معاملہ آخر میں یہ ہو گیا, بہت زیادہ خراب ہو گیا, تو ان کے جو ساتھ والے تھے انہوں نے یہ بات بولا کہ آپ کچھ کرا لیں, پڑھوا لیں. تو اس میں اس وقت ایک سادھو بہت مشہور تھا, اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جس مرض پہ وہ کچھ پڑھتا ہے کرتا ہے, وہ مرض کو کھینچ لیتا ہے. انہوں نے منع کیا کہ پوری زندگی دین کا کام کیا اور تم آخر میں یہ کیسی مدد لینا چاہتے ہو. خیر انہوں نے نہیں لی, اور وہ جو ہے اور بیمار پڑ گئے. جب لوگ ساتھ والوں کو لگا کہ ٹھیک ہے اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا سے چلے ہی جائیں گے, تو مدد لینے میں کیا جاتا ہے. تو آیا ہوا یہی کہ سادھو کو بلایا گیا اور اس نے جو بھی کچھ کیا جو اس نے کیا, اور وہ بہتر ہو گئے. یہ واقعہ بڑا مشہور ہے. اور جب ان سے پوچھا انہوں نے کہ بھائی یہ علم تجھے کیسے حاصل ہوا, اس نے بولا یہ علم مجھے بہت مشکل سے حاصل ہوا. میں ایک بات کرتا ہوں, جو بھی چیز مجھے پسند ہے میں اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں, اس پہ منہ کر کے نہیں دیکھتا. تو اب اس سے اگر یہ واقعہ مانے, کیونکہ خیر یہ نقل تو ہوا ہے, میں کتاب کا حوالہ تو نہیں دے رہا, لیکن یہ منہ زبانی نقل ہوا ہے. ایسے بہت سارے واقعہ ہمارے ہندوستان میں بھی ملیں گے کہ یہاں پہ اپنے جو ہے سادھو ہیں, ساری بات نہیں کر رہا, جو یہ کام کرتے ہیں اور لوگ اس سے مفید بھی ہوتے ہیں. موسٹلی تو گڑبڑ ہی ہے, جیسے آپ خود بول رہے ہیں کہ چاہے وہ کرسچن میں ہو چاہے ہمارے مسلمانوں میں ہو, ادھر موسٹلی گڑبڑ ہے. لیکن ادھر بھی وہی اثر انداز ہوتا ہے, تو اس پہ بھی ہم یہی مان کریں کہ کیونکہ ان کو عقیدہ بگاڑنا ہے اس لیے صحیح ہوتے ہیں. دیکھیں یہ تو بالکل بات درست ہے کہ اگر کوئی نان مسلم جو ہے لوگوں کے ساتھ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے یا میں یہ کرتا ہوں اور اس سے لوگوں کو شفا ہوتی ہے, تو اس میں بالکل واضح ہے کہ یہ شیطانی چال ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر وہ بیچارہ سادھو مخلص بھی ہوگا نا, تب بھی اس کو شیطان مدد کر رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. شیطان, جیسے کہ میں نے کہا کہ بعض کرسچنوں نے مجھے خود کہا جو ایکسورسسٹ کے پریکٹس کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ ہم جب یہ رقیہ کرتے ہیں ہمارے لوگوں پہ, تو بعض دفعہ ہم خود اپنے ہوش میں نہیں ہوتے ہیں, کچھ چیزیں ہم پہ ایسی حاوی ہو جاتی ہیں کہ ہم اس کے حساب سے بولتے بولتے جب ہم کو لگتا ہے کہ ہم ہوش میں آئے ہیں, تو پتہ چلا سامنے والا بھی ہوش میں آ گیا ہے. تو یہ ان کا خود اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ بعض دفعہ جو ہے شیطان خود ہمارے ساتھ اس طرح کی چالیں چلتا ہے. اور آپ کو پتا ہے جو میں نے پچھلے بار جو بتایا تھا کہ شیطان جو ہے سورہ میں یہ آیت کی طرف بتاتا ہوں, ایک سیکنڈ لے کے جاتا ہوں میں آپ کو انشاءاللہ. اب دیکھیں یہ آیت دکھ رہی ہے آپ لوگوں کو. جی جی دکھ رہی. اللہ نے منافق و یہودیوں کے بارے میں ذکر کیا ہے کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. کہ جب شیطان, یہ یہودی اور عیسائیوں کی, اپنے یہودیوں کے منافقوں کی یہ مثال ہے کہ جب وہ اپنے لوگوں کو بولتے ہیں کہ تم چلو, ان کو پہلے پمپ کرتے ہیں کہ بڑھو آگے بڑھو, اور بعد میں جب موقع آئے گا تو ہم لوگ جو ہیں تمہاری مدد میں کھڑے ہوں گے. تو جب وہ بیچارے اپنی مدد کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں, تو اس وقت جو ہے شیطان, جب یہ لوگ آگے چلے جاتے ہیں میدان میں, جیسے کہ ہمیں پتہ ہے بدر کے اندر جو ہے شیطان نے کہا تھا کہ انی ارا ما لا ترون, میں اللہ کے وہ فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے, انی اخاف اللہ, میں تو اللہ سے ڈر رہا ہوں. وہ بھاگ گیا وہاں سے. تو یہ شیطان کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے شیطان جب انسان سے کفر کروا دیتا ہے, پھر وہ ہٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو جو ہوں, یہ تمہارے یہ فعل میں میرا کوئی دخل نہیں ہے, میں بری ہوں. تو یہ بہت ساری چیزیں مجھے خود کرسچنوں نے جو ہے اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ ہم نے اس طرح کے کام کیے تھے, اور ہم اس طرح لوگوں کو جو ہے باقاعدہ بیوقوف بناتے تھے. اور بیوقوف بنانے کے بعد جو ہے جب یہ لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں, یہ کام ہم لوگ کامیاب ہو جاتے تھے, تو پھر اس کے بعد ہم لوگ جو ہے سوچتے تھے کہ یار چلو ہمارا تو سکہ جم گیا ہے.
सही। वापस आते हैं उस बुनियादी सवाल पे कि जिन पोज़ीशन जो होता है, वो जिन जब पूरे क्या आया जिस्म में दाखिल होता है या सिर्फ़ दिमाग में असरअंदाज़ होता है? तो डॉक्टर साहब ने इस बात को तो बिल्कुल क्लियरली बोला कि भई दिमाग तो सेंटर है, उस पे तो असरअंदाज़ होना सबसे पहला स्टेप है। आया उसके बाद वो क्या काबू कर लेता है जिस्म पर, क्या नहीं करता? उस पे डॉक्टर साहब से कुछ सवाल हैं कि 2 तरीके से हम डिवाइड करेंगे। या तो हम ये माने, जैसे डॉक्टर साहब ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं जिस्म पर भी काबू कर लेता है, कुछ लेवल पे और जैसे जैसा वो चाहता है वो करता है। या इसको हम ऐसे कहेंगे कि काबू तो दिमाग पर ही करता है, लेकिन क्योंकि किसी का दिमाग जब असरअंदाज हो जाता है, तो आया ये कि आपने उसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है कब्ज़ा लिया, तो बस उसका जिस्म भी काबू हो गया। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। उसके हवाले से मैं सवाल करके जवाब चाहूँगा डॉक्टर साहब से कि एक रिवायत है, वो ये आती है जो नई-नई ये शादी होती है, उनके लिए बोला जाता है कि अपनी जब बीवी से क़ुरबत हासिल करें, तो ये दुआ पढ़ें, उससे फिर जो है शैतान जो औलाद होगी उसको उसमें शैतान का हिस्सा नहीं होगा। तो आया इस बात से कि शैतान भी बीवी के साथ सोहबत करता है, इतना दुखूल है? जी, डॉक्टर साहब। जी। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं वो सुनन इब्न माजा की वो हदीस लेके आपको बताता हूँ कि आपने देखा होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, और जो इसको तकरीबन जो मुहद्दिसीन है उन्होंने कोई इतनी जरह नहीं की कि जिसको हम कहते हैं कि ये रिवायत मरदूद है, बल्कि बाकायदा वाज़ेह है कि जब आप बाथरूम में जब जाते हैं तो दुआ पढ़ के जाएँ, क्योंकि उससे आपके दरमियान और शैतान के दरमियान एक पर्दा हायल हो जाता है, और अगर जो है आप दुआ ना पढ़ें तो आपके जो है शर्मगाह से खेलता है। ये रिवायत जो अगर देखी जाए तो पता चलता है कि शैतान का ये काम है कि वो जो है ये मैंने कहा ना कि जिस वक़्त हम लोग पूरे शैतान की क्या-क्या हरकत हो सकती हैं, मैं उसमें सारी दलील, लेकिन ये सब बातें लाऊँगा मैं, जो अभी बता रहा हूँ ये हवा में नहीं है, ये बाकायदा सुनन इब्न माजा में है कि जब आदमी हमाम में भी जब जाता है और दुआ नहीं पढ़ता तो शैतान के और उसके अंदर जो बरहना जो पर्दा जो होता है वो नहीं रहता, और वो शैतान मजबूरन यानी मस्ती करवाता है उसको उसकी शर्मगाह से। तो ये जो है एक चीज़ है कि जिसमें बाकायदा वाज़ेह तौर पर है कि शैतान इस तरह की हरकत करता है। दूसरी रिवायत जो हुँ। है सुनन अबू दाऊद की है कि शैतान जो है हवा खारिज करने के पास वहाँ जाता है, उस सुराख के पास, और फूंक मारता है, और हमें ये महसूस होता है कि ये हमारा जो है वज़ू टूट गया। तो आपने कहा कि जब तक आप जो है हत्ता यजिद रिहन, जब तक आपको बदबू ना महसूस हो, या जब तक आपने सही आवाज़ आपको ऐसे जैसी हवा खारिज हो गई है, इस तरह की अगर जो है आवाज़ ना महसूस हुई हो, तो तब तक आप ये महसूस शक के ऊपर अपने आप को वज़ू ये ना समझें कि आपका वज़ू टूट गया है। तो इसलिए तो इसको इसको जो है एक ये रिवायत, 2 रिवायतें, पहले तो हमाम के अंदर शर्मगाह से खेलता है, दूसरी रिवायत के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाया कि वो जो है बदबू मारता है। अब वो देखें, मैं इसकी रिवायत जो आपके सामने ला रहा हूँ, अभी स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। इससे आपको पूरा यकीन हो जाएगा, अंदाज़ा हो जाएगा कि शैतान जो है क्या-क्या हरकतें कर सकता है, कहाँ तक। वो मैं फिर बाद में आपका वो सवाल का भी जवाब देता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जिसका बताना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इसको पूरी तफ़सील से ना बताया जाए तो फिर जो है लोग परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। यानी मुख्तसरन ऐसी चीज़ें नहीं बताई जा सकती इसको सही तरीके से। अब मुझे ज़रा बता दें कि ये रिवायत आप लोगों को सबको दिख रही है? जी, 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 दिख बिल्कुल रही है। दिख रही है। ठीक है। ये ज़ोहरी से है, इमाम ज़ोहरी से है। हाँ, तो क्या ज़ईफ़ कहेंगे आप? मैं तो मुझे याद आ गया वो क्या नाम है, संदीपन रॉय याद आ गए। ये जी, जी। ज़ोहरी नहीं है यहाँ पे, ज़ोहरी नहीं है। जी, जी। चलें। अब देखें, इसमें साफ लिखा है कि क़ाला ला यंसरिफ हत्ता यस्मअ सौतन औ यजिद रिहन। इसकी पूरी तफ़सील ये है कि शैतान, ये सुनन अबू दाऊद में भी है और ये बुखारी की रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये शख्स ने शिकायत की थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कभी-कभार महसूस होता है कि देखें इसमें चैप्टर भी लिखा है, बाबू मन लम यरल वुदुअ इल्ला मिनल मखरजैनी मिनल कुबुली वद्दुबुर, यानी वजू उसी वक्त करना चाहिए कि या तो पेशाब की जगह से कुछ निकल जाए या पाखाने की जगह से कुछ निकले। तो रियल में हो, प्रैक्टिकली लिटरली कोई चीज हो तो उसको समझा जाए, वरना ला यंसरिफ, आपको वजू तोड़ के ये समझ के कि वजू टूट गया नहीं जाना चाहिए, हत्ता यस्मा सौतन, पूरे जो है
ہوا خارج ہونے کا پوری طرح سے آواز سنائی دیا گیا ہو، او یجد ریحن، یا آپ کے ہوا خارج ہونے سے آپ کو خود بدبو کی جو ہے بدبو محسوس ہونے لگ جائے. تو اس وجہ سے اگر اس قسم کی کوئی بات سامنے آئے تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی نماز سے اس وقت تک نہ پھرے جب تک ریح کی آواز نہ سن لے یا اس کی بو نہ پالے. تو یہ بالکل ابھی سب کو بتا دیا، میں اردو بھی پڑھ سکتا ہوں بھائی. نہیں آپ اردو اور ہندی سب ہو گیا، بس اب جو ہے سنسکرت رکھیے سر. انشاءاللہ. تو اس سے جو ہے، اور ابو داؤد میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ اس وقت کہا تھا کہ جب شیطان اس گندی جگہ پہ جا کر وہ ہوا مارتا ہے. تو یہ ایک بتانا چاہ رہا ہوں کہ شیطان اس حد تک جا سکتا ہے کہ آدمی کے اس پاخانے کی جگہ تک بھی جائے گا اور اتنی گندگی حرکت کرے گا. دوسرا جو مسئلہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے کہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا. ما رزقتنا جو لفظ ہے، اچھا ڈاکٹر صاحب، جب تک آپ اس میں لکھ رہے ہیں اس پہ ضرور یہ بتائیے گا کہ یہ جو سند 177 کیونکہ یہ زہری سے ہے اور وہ بھی ان سے ہی روایت کر رہے ہیں، تو کیا اس کی دوسری روایت سما کی تصریح کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے؟ کیونکہ بالکل سہری موجود ہے. مدلس ہے. امام بخاری ہی نے نقل کی ہے زہری سے سماعت بھی. ٹھیک ٹھیک. ہاں، تو اب یہ روایت دیکھیں میں جو لایا ہوں، یہ ماشاءاللہ آپ لوگ کو بالکل واضح کر دے گی. یہ روایت ہے حسن المسلم کی، لیکن یہ اصل میں جو ہے آپ نے دیکھ لیں بخاری اور مسلم کے اندر یہ ریفرنس کے ساتھ ہے یہ روایت. تو اس میں یہ دعا ہے اللہم جنب بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان، اللہ ہمیں شیطان سے بچانا، وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور اللہ ہمیں جو تو اولاد دے گا اس اولاد کو بھی شیطان سے بچانا. اب اچھا اس میں جو ہے لوگوں نے جو واضح کیا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہ روایت آئی ہے تو کیا اس میں شیطان باقاعدہ انسان کے پاس جو ہے داخل ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ دیکھیں یہ ریاض الصالحین میں بھی موجود ہے، اور پھر اسی طرح جو ہے لیکن الفاظ کیا ہے دیکھیں کہ ان یقدر بینہما ولد، یہ دیکھ رہے روایت ٹھیک 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 دکھ رہی ہے، تھوڑا اس نیچے میں ہو گئی وہ. ہاں کہ اس میں لکھا ہے کہ لو ان احدکم اذا اراد ان یاتی اہلہ قال بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فانه ان يقدر بینہما ولد فی ذلك لم يضره شیطان ابدا. ابدا. ہاں، کبھی بھی متفق علیہ. شیطان اس کو جو ہے تکلیف نہیں دے سکتا. تو اس میں لیکن اس میں باقاعدہ اب پتہ چلتا ہے کہ شیطان جو ہے کیسے انسان کے ساتھ داخل ہو سکتا ہے یا شیطان. تو اس میں یہ ہے لفظ کہ اس پروسیجر کو دیکھیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں شیطان کا انوالومنٹ ہے، اور یہ قرآن سے بھی آیت ثابت ہوتی ہے. اچھا مطلب یہ فزیکل ہونے میں بھی انوالومنٹ ہے شیطان کا. ہو سکتا ہے، میں بتاتا ہوں، میں کنفرم کیونکہ ابھی ہمارے سامنے تو پریکٹیکل ہوتا نہیں ہے، لیکن سارے علماء کے جو ہے ایکسپلینیشن سے ہی ہم اس کو آگے بول سکتے ہیں. اچھا لیکن میں دیکھ نے لیں کہا آپ. نا کہ ہر جگہ پہ کم سے کم 2 رائے تو ہوتی ہی ہوتی ہے. لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں، میں یہ پروف بھی میں نے کیا ہے بہت جگہ پر کہ میرے رقیے کے سیشن میں کہ شیطان کا انوالومنٹ ہے. میں اس کی ایک مثال بتاتا ہوں کہ میرے پاس ایک ہسبینڈ اور وائف جو آئے تھے، ان کی 6 سال سے شادی ہوئی تھی اور 6 سال تک وہ لوگ ہم بستری نہیں کر سکے. ینگ کپل سے ماشاءاللہ. جب بھی وہ بیچارہ اپنی وائف کے پاس جا رہا تھا اس کی ٹانگیں لکڑا بن جاتی تھی، تو وہ لوگوں کے یعنی پورا استعمال جو ہے پینیٹریشن نہیں ہوتا تھا. تو اس نے کہا کہ بہت میڈیکل یہ کرا وہ کیا، ڈاکٹر نے اس کو بے ہوشی کی دوائیں یہ وہ سب کچھ، لیکن وہ بیچارہ کا مسئلہ حل نہیں ہوا. تو کسی نے کہا کہ شیخ صاحب کے پاس جائیں شاید وہ کچھ نہ کچھ. تو میں نے پہلے تو سارا میڈیکل پوچھ لیا، اس کے بعد میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ اپنی بیوی کو کپڑے کے اوپر سے پورا جو ہے چادر سے ڈھانک دیں، اور جو ہے جب میں پڑھائی کروں گا تو آپ غور کریں، ان کے صرف پیٹ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھیں آپ، اور میرے پیچھے ریپیٹ کریں. اور یقین کریں بیٹا سلمان، اس عورت کے پیٹ کو تو کچھ نہیں ہوا،
لیکن پیٹ کے نیچے سے لے کے جہاں تک اس کی بیچاری عورت کی شرمگاہ تھی وہ سب تھڑ 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 ہلنے لگی تھی قدرتی طور پہ. رک گیا میں, کچھ نہیں ہوا. اور جب رکنے کے بعد جب اس عورت کو بیچاری کو اس کے شوہر سے اس نے اٹھایا اسے, تو وہ چیخ چیخ کے رو رہی تھی, کہہ رہی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ میرے پیشاب کی جگہ میں کسی نے مرچیاں ڈال دی ہیں. اور یہ ایک بار نہیں ہوا, میں نے اس کو بار بار یہ سوچا میں سائیکولوجیکلی اس کو کچھ ہو رہا ہوگا, لیکن نہیں. یہ اس چیز سے کنفرم ہوتا ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں جا کر یہ حرکتیں کر سکتا ہے. انٹرسٹنگ کیس ہے یہ تو. یہ بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے. آپ اچھا کچھ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب جب تک؟ اچھا ہاں کچھ میں دیکھ رہے ہیں. دیکھ رہا ہوں. آپ کے پاس ہے مسئلہ تو دیکھ لیں آپ. نہیں کوئی ایشو نہیں ہے, آپ سلمان ایسے ہی بتا دیں. ڈاکٹر صاحب کوئی ایسے ہی. جی سلمان بھائی, کمنٹ میں کچھ کوشچنس وغیرہ ہیں نا, تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اگر شارٹ میں ہی اس کو ڈاکٹر صاحب ایڈریس کر دیں. کمنٹ کے کوشچن میں دیکھ تو رہا ہوں, ویسے ابھی تو کچھ نیا نظر نہیں ہے, آپ دیکھ کے بتائیں. نہیں, شروع میں ٹاپ میں تھا ڈاکٹر ڈیجیٹل مہر وغیرہ نے اور لوگوں نے میں کیا. دیکھ رہا ہوں. میں اس میں اوپر میں جائیں گے نا. یہ پبلک کمنٹ میں کہہ رہے ہیں نا. ہاں پبلک کمنٹ, جیسے دیکھیں ایک کمنٹ ہے ان کا ڈیجیٹل مہر صاحب کا. منع کر دیا نہیں, وہ جنات کو اس جواب دے دیا. اس کو اگلا کمنٹ دیکھیے. ممکن نہیں ہے, اس کا جواب دیا تھا. آگے کریں. وہی دیکھ رہا ہوں میں. ہاں یہ مجھے دیکھیے لگتا ہے ایک اور جب آیا دیتے ہے, تو وہ یہ لے تو لیا شاید تھا. مجھے لگتا ہے نہیں یہ مذاق تو کیا خیر انہوں وہ اگلے اسٹریم میں ہی لیں گے, جب وہ پرسنل ایکسپیرینس اور ڈسکس کریں گے. اگلا لے لیں. نے. یہ سوال ہو گیا. ابھی یہ حدیث سے پتا چلتا ہے کہ ان لوگوں کے اندر انوالومنٹ ہے, کیونکہ آپ نے یہ چیز اس وقت نہیں کہی کہ شیطان کبھی آپ کو لیٹے ہوئے ہوں گے تو کچھ کرے گا, یا آپ جو ہے باہر جا رہے ہوں گے تو کچھ کرے گا, یا اپنی بیوی کے ساتھ آپ صرف رومانس کر رہے ہیں تو کچھ کرے گا. یہ پروسیجر کے ٹائم پر ہی بتایا جا رہا ہے. تو اس سے جو ہے علماء نے کہا کہ اٹ ڈزنٹ میک سینس, یہ بات معقول نہیں ہے کہ شیطان کا دخل نہ ہو, ورنہ یہ معنی نہیں رکھتا اس کا. ٹھیک, مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ روایتیں ہمارے پاس ایسی ہیں, پراپرلی ڈینائی بھی نہیں کر رہے, ایگری بھی نہیں کر رہے, لیکن روایتیں ایسی ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں, یہ بغیر دخل کے, بغیر انوالومنٹ کے یہ نتیجہ پاسبل نہیں ہے, جو کم سے کم روایتوں میں آ رہا ہے. پلس آپ نے اپنا ایک پرسنل کیس بھی بتایا جس سے بھی یہ اشارہ مل رہا ہے کہ بھائی یہاں تک انوالومنٹ ممکن ہے. اس کے لیے بنیاد پہ اگلا سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں, جیسے ہی آپ نے شروع میں بتایا تو ہم سب جانتے ہیں, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے اور بائیں سے کھاؤ گے تو شیطان کھاتا ہے, اور اس طرح سے دائنے کی طرف کی زیادہ ہے اور بائیں کی طرف کی نہیں ہے. تو اس سے کیا آیا, یہ ہم سمجھے کہ اگر شیطان کا انوالومنٹ بائیں طرف زیادہ ہے اور دائیں طرف نہیں ہے, اور دائیں طرف کیونکہ چاہے سیدھے ہاتھ سے کھانا یا سیدھے ہاتھ سے کوئی کام شروع کرنا, یا ناخون بھی آپ اس طرح سے کاٹتے ہیں, تو یہ تو پھر پورا جسم پہ قبضے والی بات نہیں رکھتی. کیونکہ اگر ہم اس کو ٹیکنیکلی سمجھیں, رائٹ ہینڈ کے یوز کو, لیفٹ ہینڈ کے یوز کو, تو یہ بھی برین سے کنیکٹڈ ہے, اور وہ اس طرح سے کہ لیفٹ پارٹ آف دی برین ہے وہ آپ کے رائٹ ہینڈ کو جو ہے کنیکٹ کرتا ہے, اور رائٹ پارٹ آف دی برین ہے وہ لیفٹ کو کنیکٹ کرتا ہے. تو یہ بھی گھوم پھر کے برین کا ہی مسئلہ آ گیا, جو کہ برین کا ہی انوالومنٹ ہے. اس پہ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ تھوڑا ٹیکنیکل سوال ہے, آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ نہیں میں بالکل, یہ تو بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے. میں آپ کو ایک چیز کے لیے کلیئر کر دوں کہ یہاں پر یہ دیکھیں, یہ آیت کے اندر جو ہے اس کی تفسیر پوری جو ہے علماء نے بتائی ہے, اور اس کے اندر جو ہے اس کی وضاحت کر دی گئی ہے. میں اس کا دیکھتا ہوں کہ اگر یہاں پر اس کا اردو ٹرانسلیشن دیکھیں, پہلے میں وہ اس کی طرف سے پہلے اس کو میں واضح کر دوں. پہلے ان میں سے جیسے عربی میں ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرِجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. ان میں سے جسے تو اپنی آواز سنا کر بہکا سکتا ہے, یہ گانے ہیں, اس میں گانے اور ناچ ہیں, دونوں ہیں. اور اس کے میں اس طرف لے کے جاتا ہوں, یعنی اللہ تعالیٰ شیطان کو کہتا ہے کہ ان میں سے جو لوگ ہیں تیرے ماننے والوں میں سے جسے تو اپنی آواز سنا کر بہکا سکتا ہے, بہکا لے, اور ان پر اپنے سوار اور پیادے بھی چڑھا دے. اس میں بھی لوگوں نے کہا کہ اس سے مطلب یہی ہے کہ وہ ان کو پر پورا غالب ہو جاتے ہیں, پورا جو ہے ان کو مست اور مگن کر دیتے ہیں جنات, کہ جو وہ اپنے قابو میں نہیں رہتے.
پھر اس کے بعد اللہ نے اور واضح کیا کہ اور ان کے مال یعنی حرام کاموں میں ان کو کمائی کے اندر ڈال دے. وہ اولاد میں تو حرام کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ شریک ہے. دیکھیں لفظ آ رہا ہے شریک. اولاد میں شرکت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ تھوڑی بولے گا میرے بچے ہیں، میرے بیٹے ہیں، میرے باپ ہیں. نہیں، اس میں ہے کہ ان کا اثر جو ہے ان معاملات میں وہ ڈال سکتا ہے. اور یہ اس سے مراد ہے کہ شریک ہونا مطلب صحبت ہے، عورت کے ساتھ یا اچھا مرد کے ساتھ وہ شامل ہو جاتے ہیں. چلے، مطلب یہ ایک انٹرپریٹیشن ہے جو ڈاکٹر صاحب قرآن کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ وہ جو ہاں ہم نے پچھلا سوال کیا تھا وہ یہاں سے کنیکشن ایک ڈاکٹر صاحب نے دکھایا. بڑی اچھی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ تر باتیں اگر قرآن سے کنیکٹ ہو جاتی ہیں وہ زیادہ اوتھینٹیکیٹ ہو جاتی ہیں نہیں، اور میں اس میں میں اس لیے کنفرم اس لیے نہیں کرتا ہوں کیونکہ ہم لوگوں کے پاس ہاں کنفرم 100% کوئی جن اور شیطان آ کے سیکس تو نہیں کرے گا ہمارے سامنے کہ ہم لوگ کنفرم کریں. نہیں، اس میں تو پھر بہت ساری چیز ہو جائیں گی، ہمیں انسان کے جیسا ماننا پڑ جائے گا اس کو. بالکل یہ بھی بالکل. مسئلہ ہے، تو یہ یہ بھی مسئلہ لیکن یہ ساری ہے. چیزیں لوگوں کے ایکسپیرینس کے ساتھ ہے اور باقاعدہ میں نے ہماری بہنوں سے ان کے شوہروں کے ساتھ ہی آتے ہیں. اکیلا میں کسی عورت کا علاج نہیں کرتا ہوں. ہماری بہنوں نے رو کر اپنے شوہروں کے سامنے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ شیخ صاحب ہمارے شوہر جب جاب پہ جاتے ہیں تو بعض دفعہ ہماری رات میں ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ باقاعدہ ہم ویسے پیک ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، ہمیں ہلنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، کوئی طاقت نہیں رہتی، اور باقاعدہ ہمارے پرائیویٹ پارٹ کے اندر جو ہے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہم سے صحبت کر رہا ہے. یہ عورتیں کیوں کہیں گی؟ وہ میری بیٹی ہے تو میری بہنیں تو مائیں تو نہیں لگتی، وہ مجھ سے کیا چاہ رہی ہے، لیکن ان کی وہ کیفیت بتا رہی ہیں جو ان کے ساتھ ہو رہی ہیں. اگین ٹھیک، بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب. یہ پریکٹیکل ایگزامپل بھی ڈاکٹر صاحب بار بار دے رہے ہیں اور وہ خالی یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ دوسروں کے نہیں دے رہے، اپنے پرسنل دے رہے ہیں. تو وہاں پہ 1 ڈگری کنفرمیشن زیادہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہو جاتا ہے. آخر میں 1 2 سوال اور کروں گا انشاءاللہ. میں کوشش کروں گا فرحت بھائی اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ دوسری پارٹ بھی کریں تاکہ جو پریکٹیکل سیشنز میں کیا کیا ایکسپیرینس ہے وہ ضرور ڈسکس کریں گے. سب سے انٹرسٹنگ وہی رہے گا. لیکن جو میں نے پچھلا سوال کیا تھا رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ والا ہاں، کہ میں وہ اس پہ لیفٹ. بتاتا ہوں، اس پہ میں وضاحت کر دوں کہ رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ میں نہیں آتا ہے. ہمارے ساتھ باڈی سے کوئی کنسرن نہیں ہے اس کا اپنا عمل ہے، اس کا اپنا عمل ہے. مثال کے طور پر ابھی ایک ہوتا ہے رائٹ ہینڈ سے لکھنے والا، ایک ہوتا ہے لیفٹ ہینڈ سے لکھنے والا. تو ہاتھ دونوں الگ آدمیوں کے ہاتھ ہیں، دونوں الگ ہاتھوں سے الگ الگ کام کر رہے ہیں تو وہ جو ہے یہ اس قسم کی باتیں جو ہے یہاں پر جو آپ نے لائی ہیں وہ شیطان اس کا عمل ہی الٹے ہاتھ سے ہے، وہ ہر کام الٹے ہاتھ سے کرتا ہے. تو اس طرح جو ہے وہ ہمیں بھی الٹے ہاتھ سے کروانے کی کوشش کرے گا کہ ہم اس کے ساتھ دے دیں. تو ہم لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں. یعنی کہ فطرت کے خلاف، کیونکہ یہ بالکل سائنس سے بھی ثابت ہے کہ انسان کا جو ڈومیننٹ ہینڈ ہے اس نے سالوں سال میں سیکھا ہے وہ رائٹ ہینڈ ہی ہے. عموماً لوگ بالکل ڈومیننٹلی رائٹ ہینڈ کو یوز کرتے ہیں. لیکن اگین کیونکہ مجھے ایک باریک لائن میں سوال کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب نے یہی ثابت کیا کہ دماغ سینٹر ہے لیکن جسم پر بھی اثرات ہیں، کیفیت ہے. ایک جو اوپینین ہے جو بار بار آ رہا ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں اور قرآن کی آیت جس کا حوالہ میں دوں گا وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کوئی بھی ایکسپیرینسز ہوں، کوئی بھی خیالات آئیں، وہ الٹیمیٹلی ہیں دماغ میں. کیونکہ قرآن وہ 2 آیتوں کا حوالہ حوالوں کے سوال ہے. ایک تو یہ کہ جب شیطان سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا تو وہ خود کہے گا میں تو صرف خیال ڈالتا تھا، کہ کرتا یہ خود ہی تھا. خیال کا کنیکشن بھی دماغ سے. اور دوسرا جو ریفرنس دیا ہے وہ ہے سورہ اقرا. آپ سورہ اقرا کھولیں، سورہ 96 کی ورس ہیں جن کے حوالے سے مطلب ان سوالوں میں اور آپ کی اوپینین میں فرق صرف اتنا ہے کہ وہ جسم میں حلول نہیں مان رہے. وہ جو بھی ایفیکٹ جسم پہ ہو رہا ہے وہ ایز اے ریزلٹ دماغ کی ہو رہا ہے. اس کے سورہ حوالے سے ایک اقرا. ہے جو میں نے بتایا سورہ اقرا، سورہ 96 کی ورس نمبر اچھا کچھ اچھا ہے. اچھا، ٹھیک ہے تو اس ٹھیک ہے. میں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ پوری اقرا کا شان نزول کو ابھی 1 منٹ کے لیے سائڈ کیا جائے تو اس جو پوری سورہ اقرا ہے وہ برین کو ہی ایڈریس کر رہی ہے اور سورہ انڈائریکٹلی علق نا، سورہ علق. سوری حضرت کے ساتھ سورہ علق سورہ جی جی 96 سے. تو وہ برین کو ہی ایڈریس کر رہی ہے. اس میں جو ٹرم ہے وہ کیا کیا ہے وہ بتاتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ جب پہلی بات ہے کہ اقرا بسم ربک الذی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. آپ بولیں بولیں بولیں. ٹھیک، اقرا بسم ربک الذی جو بات ہے اقرا جو پڑھنے والی بات ہوتی ہے وہ وہ جو ہوتی ہے وہ لینگویج کا پارٹ ہے. یعنی کہ آپ جب کوئی چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یا منہ سے بول رہے ہوتے ہیں جو لینگویج ہے وہ اصل میں آپ کا بولنے والا پارٹ ہے. انسان نے لینگویج بہت لمبے وقت میں سیکھی ہے اور یہ جو لینگویج ہے وہ آپ کے لیفٹ ہیمسفیئر آف دی برین سے کنیکٹڈ ہے. تو اقرا جو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے تو وہ آپ کے لیفٹ ہیمسفیئر آف برین کو پش کر رہا ہے. پھر نیچے بھی اگر آیتیں دیکھیں
کہ ارائیتا ان کذب وتولی، یا اس تھرڈ پرسن سے بات ہو رہی ہے جو کہ ویزیبل نہیں ہے، شان نزول کو سائڈ کر. پھر یہ ناسیہ کاذبۃ خاطیہ، ناسیہ کی بات ہو رہی ہے، پھر فور ہیڈ کی بات ہو رہی ہے، اور یہ جھوٹا، اور اس پہ بھی سائنٹیفک ایویڈینس ہے کہ یہ والا جو پارٹ ہوتا ہے وہ جھوٹ کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے. اور الٹیمیٹلی پڑھتے پڑھتے جب آخر میں آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا لا تطیع واسجد واقترب، یعنی کہ تم مت مانو اس کو، مت اطاعت کرو، سجدہ کرو، قریب آ جاؤ. اس سے یہ بھی ہے کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا لیکن تم سجدہ کرو اور خدا کے قریب آ جاؤ. یعنی کہ پوری آیت یہ شیطان کو اور انڈائریکٹلی برین کو ہی ایڈریس کر رہی ہے. تو سوال ان کا صرف یہ ہے کہ آپ کی ساری باتوں سے ایگریمنٹ، لیکن پورے جسم میں حلول ماننا یہ صرف دماغی خیال ہے، کیونکہ اثر انداز صرف دماغی ہو رہا ہے. بڑا لمبا سوال ہو گیا، اس پہ کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ دماغی اگر نہیں چلے گا تو کیا چلے گا پھر؟ پوائنٹ ہے. اب ابھی جیسے میں نے کہا نا کہ بعض چیزیں جو ہے، ابھی یہ جو سائنٹسٹ کی میں انشاءاللہ ویڈیو لا رہا ہوں میرے دوسرے شو میں، تو اسے سائنٹسٹ نے یہ کہا کہ ابھی تک سائنس یہ کہتی تھی کہ دماغ میں میسج آتا ہے، دماغ سے میسج واپس جاتا ہے تو باڈی ریئیکٹ کرتی ہے. تو یہاں تک تو سائنس 100% کنفرم کرتی ہے کہ سارا کمال دماغ ہی میں ہے، اور شیطان کو اللہ نے دیا ہے، اس کی طاقت ہے اتنی کہ وہ جو ہے دماغ کے اندر جا کے کنٹرول کر سکتا ہے. تو وہ دماغ میں جا کے کنٹرول کرے گا تو پھر کیوں نہیں جو ہے شیطان. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیچارہ ایکس مسلم لا کے روایتیں ڈالتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے شیطان نے جو ہے وہ کیا تھا، دماغی طور کے اوپر جو ہے سوسائڈ کیا تھا. اس کا دیکھیں، میں اس کی طرف بھی آیت لے کے جاتا ہوں آپ کو، وہ آیت دیکھیں. ابھی اس میں باقاعدہ دماغ کا ہی ذکر آ رہا ہے. دماغ کا ذکر. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی بتائیے گا کہ وہ جو پہلی آیت میں نے کوٹ کری تھی کہ جب قارئین سے پوچھا جائے گا، جو قارئین پہ الزام ڈالیں گے، جو کہ obviously شیطان ہے جو ساتھ لگا ہوا، وہ تو کہے گا میں تو صرف خیال ڈالتا تھا. تو جب قیامت کے دن وہ نلیفائی کر رہا ہے کہ میں گھسا نہیں تھا اس کے اندر، میں تو خیال ڈال رہا تھا، میں اسے کروا نہیں رہا تھا، تو یہ ساری باتیں نلیفائی ہو جاتی ہیں کہ دماغ سینٹر پوائنٹ ہے، دماغ پہ قابو کر کے سب کچھ کرایا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ گھسنے والی بات تو وہاں قارئین جو ہے نہیں کہہ رہا ہے. اس پہ ضرور جواب دیجیے گا. ایک سیکنڈ، انشاءاللہ میں آتا ہوں، وہاں بھی آتا ہوں انشاءاللہ. یہ آیت دیکھیں، میں اس کو اور چھوٹی کر دیتا ہوں تاکہ اس میں دیکھیں. وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا. یہ دیکھیں لفظ تمنا کدھر سے شروع ہوتا ہے، کہاں سے اس کا تعلق ہے؟ القى الشیطان فی امنیته فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاته واللہ علیم حکیم. اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی بھی ایسا رسول اور نبی نہیں بھیجا کہ جس نے جب کوئی تمنا کی ہو. تمنا دماغ سے ہی ہوتی ہے نا؟ جی جی، امنیتی، بالکل نیت کی ماں، یہ بھی بالکل. ترجمہ کیا جاتا ہے امنیت. تمنا، کوئی تمنا کی ہو اور شیطان نے اس کی تمنا میں کچھ آمیزش نہ کی ہو، پھر اللہ شیطان کی آمیزش کو دور کر کے اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے. تو ساری چیزوں کا تعلق دماغ سے ہی ہے، دماغ سے ہی ہے. ساری چیزوں کا تعلق. اور دماغ کے اندر جب یہ چیز، اور شیطان کے اندر یہ ہے، طاقت ہے، قدرت ہے کہ وہ جو ہے باقاعدہ. یار آپ لوگوں نے مجھے گرمی میں ڈال دیا، حالانکہ یہاں موسم بہت ٹھنڈا ہے، مجھے تو پسینے چھوٹ گئے. یہاں بھی سر ہم تو یو پی ویسٹ میں ہیں، یہاں تو بہت ٹھنڈک چل رہی ہے، لیکن انٹرسٹ بڑھتا جا رہا ہے. تو الحمدللہ. تو دیکھیں اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ دماغ کے اندر، اور جو میں نے پہلی آیت شو کے اندر لایا تھا سلمان حیران بھائی، والی. ڈاکٹر صاحب اگر آپ کو وقت زیادہ ہو گیا ہو تو آپ نیکسٹ پارٹ میں کر لیں گے. بالکل، نیکسٹ پارٹ میں پھر ساری چیزوں کے دلیلیں میں لے کے آؤں گا، ایک ایک کھول کے. نو پرابلم. ہاں اس کا بھی لیکن ہوتا ہے کہ یہ اسکرین میں نہیں ہوں گا، یہ اسٹوڈیو میرا اپنے گھر کا ہے، میں کوئی سفر ایشو میں رہوں نہیں گا ہے. تو صرف لیپ ٹاپ پہ کام چلے گا انشاءاللہ. ہاں لیپ ٹاپ سے بھی اسکرین شیئر ہو سکتی ہے. نہیں بالکل، لیپ ٹاپ ہے میرے پاس،
माशा वो सफर में लेके जाता हूँ, जहाँ बीवी को घुमाता हूँ वहाँ लैपटॉप को भी घुमाता हूँ। ठीक ठीक